آپ نے کیا خود اپنی آنکھوں سے زمین کے اوپر جا کے زمین کو ایک گولائی میں دیکھا ہوا ہے؟ جو میتھ ہے وہ لیبارٹریز میں تو نہیں بنی یا کسی پرسن پہ یا آپ پہ. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک الہامی آپ سے زیادہ بڑی جو گوڈ کانشیسنیس ہے وہاں سے آپ کو کوئی انفارمیشن آئی ہے کہ بھائی تم نے پڑھنا ہے اور پڑھے ہو کے بڑا آدمی بننا ہے. پیسے کمانے کے لیے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا سسٹم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل نالج سیکھنے سے. اگر وہ ان دو پوائنٹس کے ساتھ ایک تیسرا پوائنٹ ہو, وہ تین پوائنٹس آپس میں ملے تو وہ ٹرائنگل بن جائے گی. ایک ہوتے ہیں پریمیسز اور ایک ہوتے ہیں ایگزیمز. وہ انفارمیشن کیا منطق کے, لوجک کے, ریشنل اصولوں پہ کھڑی ہوتی ہے, اس میں کوئی فلاپ تو نہیں ہے. سم ٹائمس ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ والا جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ فالٹی ہو, ہمارا سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس ان فیکٹ فرسٹ ہینڈ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہو, لیکن اس ٹائم پہ ہم فرسٹ ہینڈ کو بیس بنا کے سیکنڈ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اور لیٹ سے کہ میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں اور بائی چانس جس ٹائم میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں اس ٹائم پہ ایکچوئل میں باہر کی ریالٹی میں بھی 7 بجے میں گھڑی میں بھی جو گھڑی جہاں پہ رکی تھی خراب ہو گئی وہ بھی 7 بجے ہوئے تھے. وہ ڈر کا بزنس کرتے, وہ لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں. ہر بندہ جو نیوز دیکھتا ہے نا وہ ایکچولی اندر سے انسیکیور ہوتا ہے. ایسے وہ صبح اٹھ کے یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے کتنا ڈرنا ہے یا آج میں تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتا ہوں کہ نہیں. آج کا پوڈ کاسٹ بہت ہی فنڈامنٹل ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نالج سیکھتے وقت ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے اور نالج اٹ سیلف کیا ہے اور کون سے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے ہم نالج گین کر سکتے ہیں. تو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ایپسٹمولوجی پہ, جس میں ہم دیکھیں گے کہ نالج اٹ سیلف کیا ہے اور کیسے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کے ملٹیپل ذرائع کیا ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی ایز یوزول, جو ہمیں ایپسٹمولوجی کے بارے میں بتائیں گے اور نالج اور ایپسٹمولوجی اس کا کیا تعلق ہے, وہ سارا جو بھی ریلیشن ہے وہ ہمیں سمجھائیں گے. تو حسنین بھائی اسٹارٹ کریں پلیز. فار شیور. عدنان, آپ نے بہت اچھا آغاز کیا اور ہمارے یہ جو علمی ڈسکشنز کا پورا سلسلہ ہے آئی گیس کہ اس کی شاید ایون پہلا جو ٹاپک تھا وہ بھی یہ ہونا چاہیے تھا. ہم نے تاریخ پڑھی, ہم نے سائیکولوجی کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد سے مجھے یہ فیل آ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم ایپسٹمولوجی پہ کریں. اب یہ بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نیا ورڈ ہوگا, لیکن ٹرمز مشکل ہوتی ہیں, ورڈز نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے کنسیپٹس آپ کو آلریڈی پتہ ہوتے ہیں. ایپسٹیم کا مطلب ہوتا ہے نالج, ایپسٹمولوجی مین دا اسٹڈی اینڈ فلاسفی آف نالج. اچھا, فلسفہ ایک تو ہم جو نارمل زبان میں یوز کرتے ہیں ورڈ, لیکن اکیڈیمیا میں جو فلاسفی ایز اے برانچ ہے, ایز اے فیلڈ ہے, اس کی 3 فنڈامنٹل برانچز ہیں فلاسفی کی. اس کی پہلی برانچ ہے میٹا فزکس, دوسری برانچ ہے ایپسٹمولوجی اور تیسری برانچ ہے ایتھکس. جو بھی آپ اکیڈیمیا میں اسٹڈی کرتے ہیں فلاسفی کے اندر وہ ان تینوں میں سے کسی ایک برانچ میں آتا ہے. میٹا فزکس میں آپ اسٹڈی کرتے ہو کہ اس میٹیریل ورلڈ اور اس سے بیونڈ اوور آل ایگزسٹنس کا اسٹرکچر کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ایپسٹمولوجی ہے اس میں آپ اسٹڈی کرتے ہو کہ ہم نالج کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کی ساری جتنی بھی فلاسفی ہے. اور تیسرا ہے ایتھکس کہ جس میں ہم نالج لے تو لیتے ہیں یا ہمیں ایگزسٹنس کا اسٹرکچر تو پتہ ہے, لیکن ہمیں خود کس طرح سے کام کرنا چاہیے, تو وہ شوڈنس والی ساری ڈومین ایتھکس کی آ جاتی ہے. تو یہ فلاسفی کی 3 مین برانچز ہیں, میٹا فزکس, ایپسٹمولوجی اور ایتھکس. ایپسٹمولوجی میں اب ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے, ہم نے بچپن میں اسکول کی کتاب میں وہ کوٹ بھی پڑھا تھا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو, ٹھیک ہے. تو لیکن ہمیں وہ تو پتہ ہے, لیکن ہمیں یہ ایگزیکٹلی فنڈامنٹل اسکول میں بھی اور آن ورڈ شاید ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ نالج کی ڈفرینٹ ٹائپس کون سی ہیں, کون سا نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے, کون سا نالج کم امپورٹنٹ ہے, انفارمیشن وزڈم میں کیا فرق ہے. اب میرے لیے یہ چیز کتنی معنی رکھتے ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ فلاں سمندر میں کتنے نمبرز میں مچھلیاں موجود ہیں, وہ زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ مجھے اپنا کیریئر کس چیز میں بنانا ہے. تو نالج اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز, امپورٹنس پریکٹیکل وائز بھی, اور اس کی ایک اور چیز ہوتی ہے اس کی ٹروتھفلنس اور وہ کتنی فنڈامنٹل ہے وہ نالج. یہ ساری چیزیں اسٹڈی ہوتی ہیں ایپسٹمولوجی کے اندر. چلیں حسنین بھائی, سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ نالج ہے کیا. سب سے پہلے تو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. فور شیور. اچھا, جو ایپسٹمولوجی کے اندر نالج کی جو ڈیفینیشن ہے, ون آف دا مین ڈیفینیشن, وہ ہے جسٹیفائڈ ٹرو
بلیف. اب یہ تھوڑا سا اوکھا ٹرم ہے تو میں اس کو بتاؤں گا. جسٹیفیکیشن سے مراد ہے کہ سب سے پہلے بلیف سے شروع کرتے ہیں کہ نالج ایک ایسی انفارمیشن ہے جس کے بارے میں آپ کا بلیف ہے کہ یہ ٹرو ہے. ابھی ہم اس پہ نہیں آ رہے کہ وہ ایکچوئل میں ٹرو ہے یا نہیں ہے. نالج کا ایک آپ کا بلیف ہونا ضروری ہے پہلی چیز. اچھا اب آگے میں نے 3 ورڈ یوز کیے نالج کے لیے: جسٹیفائڈ، ٹرو، بلیف. اچھا فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک نالج ہے کہ پانی جو ہے وہ H2O سے بنا ہوا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا ہے. آپ کا پہلی بات ہے یہ بلیف ہے. پھر اس کے بعد وہ جسٹیفیکیشن آپ کیسے دو گے؟ آپ ایکسپیریمنٹ کرو گے، آپ اس کا ایک پورا تھنکنگ کا لوجک کا ایک پورا لنک جوڑو گے کہ ہاں یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا لیبارٹری میں اور اس سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملایا اور اس سے میں نے دیکھا کہ پانی بن گیا. تو یہ آپ کی جسٹیفیکیشن ہے اس بلیف کے لیے. اچھا یہ ہو گیا جسٹیفائڈ بلیف. اور ٹروتھ سے مراد ہے وہ ایپسٹمولوجسٹ وہ ساتھ جوڑتے ہیں کہ آبجیکٹیولی بھی وہ چیز سرٹن ہونی چاہیے، وہ آبجیکٹیولی بھی ٹرو ہونی چاہیے، یعنی کہ باہر کی دنیا میں ایکچوئل بھی وہ ایسا ہونا چاہیے. تو ایک نالج جو فلاسفر جو ڈیفینیشن یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ وہ بلیف آپ کے پاس اس کی پوری جسٹیفیکیشن موجود ہو، ریشنل، اور آپ کے پاس وہ جو باہر کی آبجیکٹیو ورڈ کے ساتھ وہ مکمل طور پہ میچ کرتا ہو. تو اسے نالج کہتے ہیں. میں اس لیے ٹیکنیکلٹیز میں جا رہا ہوں کہ ہم ہر طرح کی چیز کو ہم ایون صرف ایک بلیف کے لیول پہ جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو بھی نالج کہہ دیتے ہیں جس کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. تو نالج اور بلیف میں بڑا فنڈامنٹل فرق ہے. بلیف اگر صرف بلیف ہے تو اس کے جب تک آپ کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا نالج ہے. اچھا مطلب سوری ایک ایگزامپل یہاں پہ میں بھی دینا چاہوں گا کہ جیسے پانی کی ایگزامپل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پانی کو اگر آگ پہ پھینکیں گے تو آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے. تو اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پانی میں سانس نہیں لے سکتے. اس طرح کی جو بیسک نالج ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم، کیونکہ ہمیں زمین پہ رہتے ہیں، ہم زمین میں سانس لے سکتے ہیں. پانی ہمارے لیے ویسے بہت ضروری ہے، لیکن ہم بہت زیادہ پانی میں کود جائیں گے تو شاید ہم مر جائیں. تو یہ بیسک جو چیزیں ہیں وہ بھی آئی تھنک وہاں سے ہم سٹارٹ کریں، آئی تھنک زیادہ فنڈامنٹل ہے. یہ زیادہ فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں نالج کو سمجھانے کے لیے. بالکل ایسی ہے. آپ بیسیکلی وہ جو پریکٹیکل نالج والی سائڈ پہ جا رہے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے نارمل کامن سروائیول کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو وہ آف کورس ہمارے نالج کی بنیاد وہیں سے ہی بنتی ہے، ہماری گراؤنڈنگ ہوتی ہے. ایپسٹمولوجی میں تو ہم اوور آل، اور اس کا پرپز یہ ہے اس پوری ڈسکشن کا کہ ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے، ہم ایون ہماری اپنی میموریز لائف کی اور باہر کی دنیا سے جو ہم نے انفارمیشن لی ہے اور جو خود ڈائریکٹ آبزرو کیا ہے، ان سب کو ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن اور بلیفس ہیں ان کو ہر ایک سرٹن کیٹیگری میں ڈالیں. ہم یہ تو کہتے ہیں میرے پاس نالج ہے، لیکن ہم اس کی کیٹیگری نہیں بناتے. آپ نے کیا خود اپنی آنکھوں سے زمین کے اوپر جا کے زمین کو ایک گولائی میں دیکھا ہوا ہے؟ obviously not. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا نالج ضرور ہے، لیکن اس کی سرٹینٹی کیا ہے؟ اس کے لیے ایپسٹمولوجی میں ٹرم جو ہوتے ہیں ٹیسٹیمونی. وہ چیز جو آپ نے خود آبزرو نہیں کی، نہ خود اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، بلکہ آپ دوسرے لوگوں پہ بلیو کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، اسے ٹیسٹیمونی کہتے ہیں. اور یا ان سمپل ورڈ میں کہوں تو ادر ہینڈڈ نالج، سیکنڈ ہینڈڈ نالج کہتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ نالج. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ہاں موسٹلی ہم 99% جو ہمارے پہ انفارمیشن ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا سیکنڈ ہینڈ نالج ہی ہوتا ہے. ہم نے جو ہسٹری آف ہیومینٹی پہ پوڈ کاسٹ کیا تھا، آپ اور میں نے 13 ارب 14 ارب سال پہلے جا کے یونیورس کو خود تو نہیں دیکھا تھا، اور اگر ہم اس ٹائم پہ ہوتے تو ہم 1 سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے لاکھویں حصے میں ہم ڈائی ہو جاتے جتنا زیادہ وہ ٹیمپریچر تھا. تو زیادہ تر ہم ٹیسٹ میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں، بھروسہ کر کے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایپسٹمولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسکشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہماری لائف میں ماضی میں جتنی بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، ہم اس کو نالج کی ایپسٹمولوجی کے اندر جتنے بھی کیٹیگریز بنے ہوئے ہیں ہر ایک کیٹیگری میں رکھ سکیں. اچھا، تو کون سی وہ کیٹیگریز ہیں جس میں ہم اپنے نالج کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن. اس میں فار ایگزامپل میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ والی انفارمیشن میں نے ڈائریکٹ آبزرو کی ہے اپنی لائف کے اندر، وہ پرسیپشن کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور یا میموری کے اندر آ جائیں گی، میری اپنی پرسنل لائف کی میموری کے اندر آ جائے گی. پھر اس کے بعد کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو میں نے دوسروں سے لی ہے، جو میں نے خود آبزرو نہیں کی، وہ ٹیسٹیمنی کے اندر آ جائے گی. اچھا. کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو ایک ریلیجیس ریولیشن کے تھرو مجھ پہ پہنچی ہے، کہ وہی جسے کہتے ہیں. کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ میں نے خود ریزن کے تھرو
اپنے خود سے انالائز کر کے اس چیز پہ پہنچا ہوں. میں نے باہر سے بھی انفارمیشن نہیں لی, لیکن میں نے خود اس پہ اتنا ڈیپ تھنکنگ کیا کہ وہ نیو انسائٹس جنریٹ کیے ہیں. تو اس میں انٹویشن بھی آ جائے گا, اس میں ریزننگ بھی آ جائے گی. چلیں آپ مجھے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل بھی دیں تاکہ ہم بیٹر انڈرسٹینڈ کریں. فور شیور. ہم نالج کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے فار ایگزامپل پرسیپشن. سب سے فنڈامنٹل ہے. ہم جب بچے تھے اس وقت سے لے کے ہمارے جو سینسری آرگنس تھے, ہم نے اس کے تھرو جو انفارمیشن لی, کون سا کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے, میں وہ زیادہ پریفر کروں گا, اسمیل اینڈ ایوری ادر سینس. اس کے تھرو جو ہم نے انفارمیشن لی بچپن سے, ہماری چائلڈہڈ میموریز بنی. تو یہ ساری ہے پرسیپشن بیسڈ نالج. مطلب جو ہم نے خود آبزرو کر کے خود اپنی تھاٹ پروسیس سے خود سے جو ہم نے جنریٹ کی ہے نالج, وہ رائٹ. اس میں پرسیپشن بھی اب تھاٹ پروسیس کے تھرو جائے گا, تو اس میں ہم ڈیپ پھر اس کی جو ریزننگ کر کے ایک ذات اپنے اندر جو ایک مینٹل ماڈل خود سے بناتے ہیں. تو سیلف گینڈ نالج آپ کہہ لیں اسے, جس کے اندر باہر سے انفارمیشن بھی آ گئی اور اس کو ہم نے خود پروسیس بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہری بات ہے ہم ایک ٹائم اسپیس کے اندر رہتے ہیں, تو وین دیر از ٹائم, تو اس کے اندر میں ہر چیز جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ رائٹ ناؤ میں نے نہیں لی, ماضی میں لی ہے موسٹ آف دیم. تو میموری, تو وہ جو ساری انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں جو میری اپنی ذاتی لائف کے اندر میمورائزڈ ہے, تو وہ اسے میمورائزڈ انفارمیشن کہیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریزن. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ 7 + 12 کتنے ہوتے ہیں؟ 19. ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ نے کوئی باہر سے چیز آبزرو نہیں کی, آپ کو میں نے ایک کویشچن پوچھا اور آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر اس کی تھاٹ پروسیس کر کے ایک نئی انفارمیشن نکال لی کہ 7 + 12 = 19. تو یہ ہوگی ریزن بیسڈ, یا ایک آپ جو خود سے کیلکولیٹ کرتے ہیں مائنڈ میں. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کیلکولیشن, آپ خود سے پوائنٹ سے جو ایک نئی انفارمیشن نکالتے ہیں. فار ایگزامپل اب میتھمیٹکس کی جب ہسٹری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے یوکلیڈس یا دوسرے میتھمیٹیشین نے بند کمروں میں بیٹھ کے اور میتھمیٹکس کے بیسک ایگزامس انٹویٹ کیے اور اس پہ ریزن کر کے باقی میتھ جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا. جو میتھ ہے وہ لیبارٹریز میں تو نہیں بنی, ڈسکور ہوئی, وہ تو انہوں نے ریزننگ کر کے کی. تو یہ ریزن کے تھرو جو نالج ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیسٹیمنی. یہ وہ ہے جو ہم اپنی لائف میں 99% آف دا نالج جو ہے وہ ٹیسٹیمنی ہی ہوتا ہے. ٹیسٹیمنی سے مراد ہے دوسرے لوگوں پہ ریلائی کر کے جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں, دوسرے لوگوں نے ہمیں جو بتایا, جو کتابیں بچپن سے ہم پڑھتے ہیں, جو اپنے پیرنٹس سے باتیں سنتے ہیں, جو ہم انٹرنیٹ پہ انفارمیشن دیتے ہیں, وہ ساری ہم نے خود سے تو نہیں آبزرو کی. میں نے تو خود کبھی جو ہے وہ زمین کو نہیں دیکھا کہ وہ گول ہے اوپر جا کے, یا میں نے خود کبھی H2O کا جو ہے نا وہ لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ خود نہیں کیا. یا پھر جیسے آگ کی میں نے بات کی, اب ہر بندہ تو نہیں آگ کو ہاتھ لگا کے دیکھتا کہ بھائی گرم ہے کہ نہیں, گرم ہے یا نہیں ہے, بالکل ایسا ہوں میں کہ نہیں. تو اس میں میرے اپنے سروائیول کی لمیٹیشن بھی آ جاتی ہیں, اور میری ٹائم, انرجی, ریسورسز کی لمیٹیشن بھی آ جاتی ہے. میں ماضی میں جا کے نہیں دیکھ سکتا 1000 سال پہلے یا 1,00,000 سال پہلے کہ کیا تھا, تو مجھے اس کے لیے ریلائی کرنا پڑتا ہے ہسٹورینس پہ. ہسٹورینس خود بھی نہیں گئے, لیکن ان کے پاس ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے جس کے تھرو انہوں نے اپنی لائفس لگائی ہیں, زندگیاں لگائی ہیں, اور اکارڈنگلی ایک سرٹن چیز وہ لے کے آئے ہیں. اب یہاں پہ بہت بڑا جو ایپسٹمولوجسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹیمنی پہ آپ 100% خود سرٹن نہیں ہو سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ تاریخ میں آج سے 1,500 سال پہلے کسی تاریخی انسان کوئی بھی کریکٹر ہے, اس نے کیا بات کی. آپ تک جو بھی ماضی میں, تاریخ میں, آپ کے مذہب کے تھرو آپ تک انفارمیشن پہنچی ہے, وہ آپ کو ٹیسٹیمنی کے تھرو ملی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آج سے 4,000 سال پہلے کوئی پرسنالٹی ایگزسٹ کرتے تھے, خود آپ نے آبزرو نہیں کیا. یا 2,000 سال پہلے جو ہے نا ہندوستان میں بدھا ایگزسٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, وہ ہم تک جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ ساری دوسرے لوگوں نے ہمیں دی ہے. تو یہ سارا ٹیسٹیمنی میں آتا ہے. اس میں ہسٹری آ جاتی ہے, اس میں آپ کی ساری سائنس آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹروسپیکشن. انٹروسپیکشن وہ ہوتا ہے جو آپ میں نے شروع میں ایک تو پرسیپشن کی بات کی نا, جو ہم ڈائریکٹ سینسری انفارمیشن لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو میں میڈیٹیشن کی انٹروسپیکشن کی بات کرتا ہوں, کہ آپ ڈیپ اپنے اندر جہاں کہ اپنے مائنڈ کو آبزرو کر کے جو ہے نا وہاں سے ایک نیو فیلنگز اور تھاٹس لے رہے ہوتے ہو اپنے اندر جا کے, باہر کی دنیا سے نہیں. اسے کہیں گے انٹروسپیکشن بیسڈ نالج. اس کے اندر آپ اپنے ڈیپ ایموشنز اور پین فیل کرتے ہو, آپ اپنے ڈیزائرز, فیئرز, اب انٹینشنز, ہر چیز جو مائنڈ کی ہیں وہ ساری آپ انٹروسپیکشن کے تھرو آپ وہ نالج لے رہے ہوتے ہیں اپنی ذات کا. اچھا. تو یہ وہ ہے شاید ہمارے ہاں تو اس کی یہ پریکٹسز بہت کم ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی, لیکن ماضی میں ہمارے ہندوستان میں میڈیٹیشنز اور انٹروسپیکشن پہ بہت ایک ریلیجیس لیول پہ پریکٹسز کی جاتی تھیں, یا ہمارے اسلام میں صوفیزم میں خاص طور پہ یہ پریکٹسز کی جاتی ہیں. تو میں وہ اقبال کا شعر دوبارہ پڑھوں گا, حالانکہ میں نے پچھلی ڈسکشن میں بھی کیا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پایا سراغ زندگی. تو وہ ہمیں پریکٹسز کرنی چاہیے. پھر انٹویشن کیا ریڈی ہم نے بات کر لی کہ جو آپ کی
ایون ہم جو پچھلی جو پرسنالٹی سائیکالوجی پہ ڈسکشن کی تھی اس میں انٹیوشن کو ہم نے دیکھ لیا تھا. تو انٹیوشن سے جو ہمارا نالج آتا ہے وہ ایک کیٹیگری ہے نالج کی. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ریولیشن, اس کو اردو یا عربی میں کہیں گے وحی, کہ یہ بھی ایک سورس آف نالج. ایپسٹمولوجسٹ جو ہے نا اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ وہ نالج جو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یا آپ کسی پرسن کے تھرو یا کسی پرسن پہ یا آپ پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک الہامی جو ہے نا وہ ایک آپ سے زیادہ بڑی جو گاڈ کانشیسنیس ہے وہاں سے آپ کو کوئی انفارمیشن آئی ہے, چاہے وہ آپ کو خود آئی ہے یا چاہے وہ کسی پرسن کے تھرو آئی ہے, تو وہ سارا کیٹیگرائز ہوتا ہے ریولیشن کے اندر. تو اس میں سارا ریلیجن کا جو نالج ہے وہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد تو آپ کو اکارڈنگلی کہ میں نے جو جتنی 5 6 7 کیٹیگریز بنائی ہیں آپ جو خود جج کریں کہ آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ کون کون سی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی اتنا آسان ٹاسک ہے کہ میں اپنی نالج کو کیٹیگرائز کروں. مطلب کیسے کیا جا سکتا ہے اپنے نالج کو کیٹیگرائز, یہ سب سے زیادہ جو مین کنسرن. میں نے جو شروع میں بات کی یہ ایکٹیویٹی میں کرتا رہتا ہوں, تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کچھ گھنٹے نکال لیں اور برین اسٹارمنگ کریں. جتنے بھی آپ کے ڈیپ کور بلیفس ہیں, آپ کے جو آپ کو زیادہ جو تھاٹس آتے ہیں جس بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, اور آپ خود ایکٹیویٹی کریں کہ آپ ورلڈ پرسپیکٹیو آپ کا جو دنیا کیسے ایگزسٹ کرتی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, ایوری تھنگ, وہ سب آپ پہلے پوائنٹس لکھیں رجسٹر پہ, ٹھیک ہے, جتنے بھی تھاٹس آپ کو آتی ہیں ڈفرینٹ. پھر اس کے بعد ہر ایک یہ جو کیٹیگریز ہیں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو زیادہ بیٹر ایک کیٹیگرائز فارم میں ایپسٹمولوجی کی مل جائیں گی کیٹیگریز, اس کے اندر اکارڈنگلی ہر ایک کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں. اور میں شیورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو وہ نالج آپ کی دنیا کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے, سب سے پہلے یہ آپ کی بنیادیں ہلائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک زیادہ مضبوط عمارت تبھی کھڑی ہوتی ہے جب آپ کے پہلے والی جو عمارت ہے یا جو بلڈنگ ہے وہ گرتی ہے, کمزور ہوتی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے اسٹیبلش ہوتی ہے. تو آپ کی اس کے بعد اتنی اسٹرانگ آپ کی یہ عمارت بلڈ ہوگی. اور میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ انفارمیشن میں اور اس کے بعد وزڈم میں بہت فرق ہے. انفارمیشن میں, وزڈم میں, انسائٹ میں فرق یہ ہے کہ انفارمیشن رینڈملی جنرل میموری بیسڈ نالج ہے جو ہم کہیں سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ وزڈم میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں تب کنورٹ ہوتا ہے جب یہ ساری انفارمیشن انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے, ایک پورا اسٹرکچر بنتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر دنیا کا. اور پھر اس کے بعد انسائٹس تبھی بلڈ ہوتی ہیں. اور وزڈم ہوتی ہے کہ جب یہ پوری سینٹرلائز ہو جاتا ہے یہ ساری انفارمیشن, اور آپ اس نہ صرف اچھا وزڈم کے اندر ایک دو چیزیں اور ہوتی ہیں. وزڈم کے اندر پریکٹیکلٹی لازمی ہے. ایک انفارمیشن تب تک وزڈم میں کنورٹ نہیں ہو سکتی, ایک نالج تب تک وزڈم میں کنورٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ اس کے مطابق میں نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, پریکٹس کرنی ہے اس نالج کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا سوری, اب مجھے دوبارہ یہ بتائیں کہ جو ہم نے کیٹیگرائز کرنا ہے اپنے نالج کو, تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا, کیا ہم گین کریں گے اس سے؟ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے نمبر 1 پرابلم اگنورینس ہے. یہ میرا بڑا کور ایک کلیم ہے, اس میں اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو مجھے بتائیے گا. اگنورینس ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ایون ورلڈ پرسپیکٹیو, ہماری دنیا کی ہماری جو ویلیوز ہیں, مورالٹی کی ایون ویلیوز, وہ ساری ہماری چینج ہو سکتی ہے ہمارا اگر ورلڈ انڈرسٹینڈنگ زیادہ سے زیادہ بیٹر ہو. میں جتنا زیادہ کم جانوں گا دنیا کے بارے میں اتنا زیادہ ریزروڈ ہوں گا, اور ایکچولی میں اتنا زیادہ سیلفش ہوں گا. میں جتنا زیادہ دنیا کے بارے میں جانوں گا اور میں جتنا زیادہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کروں گا کہ دنیا کس طرح سے ایک ہولسٹک سسٹم کے اندر کام کر رہی ہے اور ہم میں سے کوئی بھی دوسرے سے ڈفرینٹ نہیں ہے. تو میں پرسنالٹی ٹائپ سے بات نہیں کر رہا, یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے. تو پھر ہم پوری ایگزسٹنس کو جب ایک ایز اے ہول فیل کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک جو ہے وہ ہماری مورالٹی بھی ڈیولپ ہوگی, ویلیوز بھی ڈیولپ ہوگی, ہماری زندگی کا مقصد بھی بیٹر ہوگا, اور ہماری پریکٹیکل لائف بھی اکارڈنگلی انہینس ہوگی. اور دیر از اے ٹرم, وہ پریکٹیکلٹی میں کیا اسے کہتے ہیں, ایفیشینسی بڑھے گی ہماری. تو جتنی زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں اس کے آگے میرا ایک اور کویسچن ہے. اس میں ہم نے جیسے بات کی بینگ اے اسٹوڈنٹ, ہم سب ایک نالج کے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک ٹپیکل ایجوکیشن سسٹم سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. ہر بچہ جو نالج سے پیار کرتا تھا اور جس کے دل میں نالج کی خواہش پیدا کی گئی بچپن میں کہ بھائی تم نے پڑھنا ہے اور پڑھے ہو کے بڑا آدمی بننا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ جو خواہش ہے وہ وہیں کی وہیں رہ گئی, وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی
کیونکہ جس ہم ایجوکیشن سے نکل کے آئے ہیں ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم بس ایک فیکٹری سے نکل کے آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک بس ایک پروڈکٹ بنایا, دیٹس اٹ. ہمیں وہ جو نالج کی کریونگ ہے وہ بھی سیٹسفائی کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم فیل کرتے ہیں خود کو ایک اسٹوڈنٹ. تو ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ایکچوئل ٹرو نالج ہے اس کا کیسے بنا جائے, ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیسے ہم نے نالج کو پرسیو کرنا ہے اور آگے کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اس سے پھر گین کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا کیا کردار ہے. ویری امپورٹنٹ کوشچن. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اگر اس کے لیے سب سے پہلا چیز یہ تھیوریٹیکل لگے گی, لیکن ٹروتھ کو, سچ کو آپ سب سے ٹاپ پریورٹی رکھے. سچ سے مراد ہے آپ کی, جیسے میں نے آپ کو کہا, جتنا بھی آپ نالج لے رہے ہیں آپ سب سے پہلے ایویلیویٹ کریں یہ کتنا صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے جو میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ وہ ارسطو نے کہا تھا کہ افلاطون جو اس کا استاد تھا وہ میرے لیے قابل احترام ہوگا, لیکن میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام سچ ہے. تو ایپسٹمولوجی کے سفر کے اندر, نالج کے اس سفر کے اندر, علم حاصل کرنے کے سفر کے اندر سب سے پہلے آپ نے ٹروتھ کو اپنے ٹاپ ویلیو رکھنی ہے. اور جو آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی, دیکھیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد سے وہ صرف ہمیں ایک وہ انڈسٹری کا ایک پرزہ بنانا چاہتا ہے اپنے نیشنل جو سسٹم ہے اس کے اندر. تو وہ آپ کو ایکچولی میں نالج نہیں دے رہا, وہ آپ کو ایک سرٹن اپنا پروپیگنڈا دے رہا ہے اور آپ کو سرٹن ایک ہیبیچول فارم کے اندر ایک وہ امپلائی بنا رہا ہے. اچھا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اگین. آپ نے جو فرسٹ میں 3 ٹائپس بتائیں نالج کی, تو یہ کس میں فال کرتا ہے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم والا نالج؟ یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک پریکٹیکل نالج, اور میں نے نالج کی جگہ زیادہ بیٹر ورڈ یوز کروں گا ٹریننگ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پریکٹیکلٹی میں آتا ہے اور اس کے اندر بھی ٹریننگ کے اندر آتا ہے. اور میں نے اگین کہوں کہ یہ ایکچولی میں جو ہم اسکولس میں اور کالجز میں جا کے لے رہے ہوتے ہیں, ہم آپ سے پوچھیں کہ جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں کتنے بچوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج میں جا کے کچھ نیا سیکھوں گا اور آج میں اپنے ورڈ انڈرسٹینڈنگ کو بیٹر کروں گا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ورڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی کیا ہے. ہاں, اس نے کیا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے ہی ہیز ٹو گو, پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, اس نے اپنا کیریئر پرسو کرنے کی طرف ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایکچوئل نالج سیکھ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے, وہ صرف اس پریشر کے اندر جو سوسائٹی ان کو دھکا دے رہی ہوتی ہے, بس وہ فلو کے اندر بس بہہ رہے ہوتے ہیں. بس ایک وہ جو ہماری ایک نیڈ ہے, جو ہماری ایک فائنینشیل نیڈ ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک سرٹن اسکلز لیتے ہیں. تو وہ صرف وہ چیز ہے, وہ ایک کیریئر کا پریشر ہوتا ہے جو وہ بچے سوسائٹی کا ایک سمجھ لو کیا کہہ لیں ایک پیٹرن ہے, یا جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت کا ایک حصہ ہے, وہ سم ٹائمز یہ چیز بن کے رہ گئی ہے. اور عدنان میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے کہ ہم پریکٹیکل نہ ہو یا ہم اسکلز نہ سیکھیں. وہ آپ شاید مجھ سے زیادہ اپنی اس بات پہ سوچا ہے کہ وہ رونگ سلیوشن ہے. ہم اگر فائنینس کے حوالے سے بات کریں, جو پیرنٹس بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں یا کالجز میں بھیجتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہاں سے جا کے اس کمانے کے قابل ہوں گے, تو وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا فلاپ ہے, اتنا پرانا ہے کہ وہ رونگ سولوشن ہے کہ وہ کمانے کے لیے بچوں کو اسکول اور کالجز میں بھیج رہے ہیں. اس کے لیے اس سے بہت بیٹر تھا کہ وہ ان کو کوئی اسکل سکھاتے یا ایک وائز وے کے اندر وہ فائنینشیل اور مارکیٹ کے اندر ان کو بھیجتے. لیکن یہ دیٹ از اے ٹاپک فار اندر ڈے. ہم دوبارہ سے نالج پہ آتے ہیں, اور میں اس کو مکمل طور پہ آپ نے جو پوائنٹ جو بتایا ہے اس کے انڈر رہتے ہوئے میں بس یہ جملہ بول کے واپس ہمارے ٹاپک پہ آؤں گا کہ اسکول کا موجودہ جو پیسے کمانے کے لیے جو اسکولز اور کالجز یونیورسٹی کا سسٹم ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل نالج سیکھنے سے. ٹھیک ہے, اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا, آج سے 2500 سال پہلے افلاطون نے بھی کی تھی اپنی کتاب ریپبلک کے اندر. اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ یہ لوگ جو صرف سوفسٹ تھے اس زمانے میں یونان کے ایتھنس میں, کہ یہ لوگ جو صرف اتھارٹی کے لیے اور پاور کے لیے جو ہے نا وہ نالج کی طرف جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ کیونکہ ان کو فلاسفر کہتے ہوتے تھے جو اکیڈیمیا میں زیادہ آگے بڑھتے تھے, تو افلاطون نے ان کے لیے ورڈ یوز کیا تھا سیوڈو فلاسفرس, کہ یہ فلاسفر نہیں ہے, بس نام کے ہیں, یہ ایکچوئل اتھارٹی کی طرف جاتے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ آگے باہر نکل کے پھر ریٹرکس یوز کرتے ہیں. ریٹرکس سے مراد ہے کہ بڑے اچھے ٹرمینالوجیز اور بڑی اچھی خطبے اچھے دیتے ہیں, اسپیچز اچھے کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایکچوئل میں ٹروتھ کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتا, جس سے صرف لوگ پاور سیکرز ہیں یا صرف اوبیئنگ لوگ ہیں. اچھا, اس میں یہ جو سسٹم کی بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ بات ہے ٹیچرز کی, تو میں ڈس رسپیکٹفل نہیں ہو رہا بٹ یہ ساؤنڈ ایسے ہی کرے گا. اب اس میں اکثر ٹیچرز کو دیکھا ہے, اکثر ہم نے خود کمپلینس کی ہیں کچھ ایسے ٹیچرز کو, یا
ایک کامن پرابلم جو ایمرج ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ ہم ٹیچرس کے پاس گئے, انہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے, سسٹم ایسے چل رہا ہے, ہم بھی سسٹم کا حصہ ہیں. وہ بینگ اے ٹیچر ایک اگر بندہ اس طرح کا وہ ایک سٹینڈ نہیں لے سکتا, وہ نالج کو اتنا ڈیپلی, ٹروتھ اور نالج کے کنیکشن کو نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا آگے اس طرح کے پرسنس پیدا کرے گا. مجھے سب سے زیادہ جو کمپلینز ہیں نا وہ ٹیچر سے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا اسکول کا, مجھے نہیں پتا پرنسپل کا, بورڈ کا, وہ کچھ معنی نہیں رکھتے ایک اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو معنی رکھتا ہے نا وہ ہوتا ہے ٹیچر. ٹیچر ہی اس کا پورا اسکول ہوتا ہے, ٹیچر ہی اس کا ایوری تھنگ ہوتا ہے. اگر ہم نالج کی بات کریں نا, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو ایک ریلیشن شپ ہے وہی پورے اس سسٹم کو بناتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ٹیچر کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے جو پرابلمس ہیں, وہ جو چیزیں ہیں, جب ٹیچر کے ساتھ لے کے جاتا ہے, جب وہ بتاتا ہے کہ سر یہ جو ایکچوئل پرابلمس ہیں, میں دوسری بات نہیں کر رہا, وہیں سے جو آگے آنسر آتا ہے یہ آتا ہے کہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ جو ہے آرگنائزیشن ہے یا یہ اسکولنگ سسٹم ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے, اس میں ایسے ہوتا ہے, اس میں ایسے ہوتا ہے. الٹا وہ اس میں پھر آپ کو شیم کرتے ہیں, آپ کو بھی پھر اسی باکس پہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی جو ایکسٹرا کونے ادھر ادھر سے نکلے ہوتے ہیں نا, وہ پھر بعد میں ٹیچرز بھی آپ کو اسی باکس پہ بند کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سسٹم میں فٹ بیٹھ جاؤ. ایکچوئل میں یہ ان کے نا لیم ایکسکیوزز ہیں. میں اس سے ایک اور پوائنٹ نکالوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ نے کہا نا اسٹوڈنٹ کا ایک رویہ کیا ہونا چاہیے, میں تھوڑا سا اس کو میری کوشش ہوتی ہے کہ فنڈامنٹل سے ٹچ کروں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ کوئی بھی انسان, ایون کوئی بھی جو مائنڈ ہے, کوئی بھی پرسن ہے, اس کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا سروائیول. وہ ایک اس کا سروائیول اور اس کی جو اپنی ذات کی پرابلمس ہیں سیلف کے ریلیٹڈ اینڈ ایوری تھنگ, وہ اس کے لیے سب سے پہلے ہوتی ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نالج کو بھی اور باقی ساری جو موریلٹی اور ہر چیز ہوتی ہے اس کو اس کے مطابق سے ڈسٹورٹ کر رہا ہوتا ہے, شیپ کر رہا ہوتا ہے اپنے سروائیول اور اپنی ساری سیلفش بائسز کے مطابق. اور یہ ہر انسان کے ساتھ فنڈامنٹل, میں اس کو ابھی کے لیے ڈیمورائز نہیں کر رہا, میں ایک نیچر بتا رہا ہوں صرف, میں یہاں پہ موریلٹی نہیں لا رہا. یہ چیز ہے. جب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے, اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی دوسرے پرسن پہ مکمل ریلائی نہ کرے, چاہے وہ اس کا استاد ہے, چاہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں, چاہے وہ اس کا کوئی مینٹور ہے, کوئی بھی پرسن ہے, وہ اس کے ساتھ بعد میں ریلائی کرے. سب سے پہلے اپنے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ ٹروتھ کے ساتھ آنیسٹ رہے گا, اور جو بھی اس کو انفارمیشن آ رہی ہے باہر سے اس کو خود سے ایویلویٹ کرے گا, اور کوشش کرے گا کہ میں صرف یہاں پہ دوسرے لوگوں کو نہیں لا رہا. جب میں نالج سیکھ کرنے کی بات کر رہا ہوں تو میں خود بھی سروائیول اورینٹیڈ ایک پرسن اور مائنڈ ہوں. تو میرا اپنا سروائیول اور کیا میرے اپنے جو پرسنل بائسز ہیں, کیا وہ میرے اس نالج حاصل کرنے کے راستے میں کتنا آ رہے ہیں. میں اس کو مکمل 100% ختم نہیں کر سکتا, یہ میرے لیے امپاسبل ہوگا شاید, لیکن جس حد تک ممکن ہو اپنے ساتھ آنیسٹ رہتے ہوئے میں اتنا تو کروں. اور شاید یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. جب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے گا تو وہ زیادہ آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ٹروتھفلی ایویلویٹ کرے گا, اور اصل جو نالج حاصل کرنے کا راستہ ہے اس کی طرف جائے گا. تو ٹیچرس پہ, اسکول سسٹم پہ, ایجوکیشن سسٹم پہ ہم ریلائی نہیں کرتے. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر انسان سروائیول بائس کا شکار ہے, اور یہ انسان کی نیچر ہے. میں بیڈ انٹینشن نہیں جوڑ رہا, یہ فنڈامنٹل نیچر بتا رہا ہوں. تو ہم سب سے پہلے اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم سچ آنیسٹ رہیں گے ٹروتھ کے ساتھ, اور ایکچوئل جو ہے نا اس جرنی کو اسٹارٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے اب وہ جو ٹیچرس کی بات کی, تو اگر ٹیچر واقعی ہی آنیسٹ ہوں, تھوڑے سے زیادہ آنیسٹ ہوں, تو وہ جس طرح سے وہ کربلا کے واقعے میں ہے نا کہ وہ کوفی پہلے تو امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجتے رہے کہ آ جائیں, ہم پہ جو ہے وہ ابن زیاد کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے, یزید کی حکومت کو ختم کرنا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام جب اپنے خاندان کو لے کے اور اپنے ساتھیوں کو لے کے آ رہے تھے تو کوفیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو وہ پھر وہ کوفیوں والا ہی روش وغیرہ اختیار کریں گے کہ اپنی تھوڑی سی قربانی نہیں دیں گے, کہ اپنا جو پرسنل رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں نبھائیں گے ٹیچرز جس حد تک وہ نبھا سکتے ہیں. تو پھر وہ خاموش ہیں. اور وہ مجھے کوٹ یاد آ رہا ہے کہ دنیا میں جو برائی ہے اس کو پھیلنے کی اتنی بڑی وجہ شاید وہ ایول لوگ نہیں ہوں گے, بلکہ جو گڈ لوگ ہیں ان کی خاموشی اس سے بڑی وجہ. بالکل بالکل 100%. یہ ڈرائیونگ فورس میں سے آتا ہے. ون آف مائی ڈرائیونگ فورس ہے یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے
کہ اچھوں لوگوں کا چپ بیٹھنا جو ہے وہ ایول لوگوں کی برائی سے زیادہ خطرناک ہے اور برا ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو شریف اور ہم کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں, ہم شریف ہیں, بہت سارے ہم نے ٹرمز نکالی ہوئی ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو لپیٹ کے اور رکھ لیتے ہیں. تو ایفرٹ کرنا بالکل انتہائی پسندی کی طرف جانا نہیں ہوتا. آپ کسی چیز کو برا جاننا, اس کو سمجھنا, وہ اس کو بھی ہم ایک ہی کیٹیگری میں بند کر دیتے ہیں جب بھی آپ کو ریئلائزیشن ہو. ہاں ایسے ہی ہے. تو اس میں یہی ہے بیسکلی جو چیزیں میں نے وہیں سے سیکھی ہیں, جو آپ نے ایک بات کی کہ آپ نے اپنے نالج کے ساتھ ٹرو ہونا ہے. ٹو بی آنیسٹ میں نے اقبال سے کچھ سیکھا ہے, میں نے اردو کی جو ہم نے بکس پڑھی ہیں وہاں سے کچھ بھی سیکھا ہے, جو ہم نے اتنے مضامین, اتنی مورل ویلیوز اپنے ایجوکیشن سسٹم میں جو تھوڑی بہت تھیں وہاں سے جو سیکھی ہیں, میری وہی ویلیوز نہیں جسٹیفائی کر رہی میرے ایجوکیشن سسٹم کو, میرے اس سسٹم کو جو میں نے اسی سے سیکھی ہیں. تو پھر میں کیسے اس کو جسٹیفائی کر لوں. ٹھیک ہے کہ فرض کریں جب میرا ٹیچر مجھے بتاتا ہے کہ یار آپ نے سچ بولنا ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے وہ ساری مورل ویلیوز مجھے وہ ٹیچر بتاتا ہے. جب میں وہ سیکھ جاتا ہوں اور اسی لینس پہ میرا وہ ٹیچر نہیں برا اترتا, پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ سر آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے. پھر وہاں پہ وہ اپنی غلطی کو بینگ ہیومن بینگ اس کو ماننا یا مجھے مزید بتانا کہ یار غلطی بھی مانتے ہیں, وہ اس کو پھر ایک مطلب جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سامنے والے کو پھر شیم کرنا, اس کو بتانا تمہیں ٹیچر کی عزت کا نہیں پتا, یہ وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کنیکٹ نہیں کرتی. آپ بالکل ٹھیک عدنان کہہ رہے ہیں. وہاں پہ ایک تو سروائیول تو ایک چیز ہے, اب سروائیول کے بعد ہماری ایگو آ جاتی ہے, ایگو درمیان میں آ جاتی ہے. تو ہمیں وہ میں نے پچھلے ڈسکشن میں نا 2 ورڈ یوز کیے تھے, اگر میں دوبارہ کر کے ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ایک ہے انٹلیکچوئل انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کہتے ہیں آنیسٹی کو, ایمانداری کو, تو ہم وہ جو ٹروتھ کے ساتھ میں نے کہا آنیسٹ رہیں. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ہمبلنیس, علمی طور پہ ہمبلنیس, کہ میں جو بھی انفارمیشن نالج جان رہا ہوں یا کسی سے آ رہا ہے اس میں ہمبل رہوں. جب مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ایکچوئل میں ہو جائے نا کہ 99% سے زیادہ انفارمیشن جو مجھ تک ہے وہ میں اگر کسی جنگل میں اکیلا پیدا ہوتا تو میں خود وہ اتنی سائنس کی انفارمیشن میرے پاس آ ہی نہیں سکتی. انٹرنیٹ کا دور ہے اور تھینکس ٹو آل دس سسٹم کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ انفارمیشن آئی ہے, جس کے بغیر ہم اتنے زیادہ قابل نہیں تھے یہ نالج لینے کے. اور اسی طرح سے ہم جو ایون میں نے خود جو چیزیں ایویلویٹ کی یا انڈرسٹینڈ کی ہیں وہ میرے برین کے, مائنڈ کے وہ فنکشن نے کام کے جو نیچر کی طرف سے مجھے دیے گئے ہیں. تو جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اتنے ہمبل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو بھی نیو نالج ہوتا ہے یا آپ کے پاس جو نالج ہوتا ہے آپ اس حوالے سے آنیسٹ رہتے ہیں. اور اگر آپ, میرا ایک بلیف ہے اور کوئی دوسرا پرسن اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے میرا وہ بلیف شیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگر میں اس پہ تھوڑا سا انالائز کروں تو میرا زیادہ ایک بیٹر نالج کی طرف میں جاتا ہوں. تو اگر وہ میرا بلیف ایگو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا تو میں وہی رسپونڈ کروں گا جو آپ نے وہ ٹیچر کا رسپانس بتایا. لیکن اگر وہ میرا ایگو سے ڈسکنیکٹ ہوگا اور میں آنیسٹ اور ہمبل ہوں گا تو میں ایک زیادہ بیٹر نتیجے پہ پہنچوں گا. تو میں نے شروع میں بات کی کہ اگر ہم ٹروتھ کو ٹاپ پریورٹی دیں تو ہم زیادہ سے زیادہ جو مخالف آرگیومنٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کریں گے, اور زیادہ ہمارا جو علم حاصل کرنے کی جرنی ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی. سوری میں نے ایجوکیشن سسٹم کو لانا نہیں تھا, لیکن وہ ایک اونلی سورس ہے جو ہر بچہ جانتا ہے ایجوکیشن کا یا نالج کو گین کرنے کا. اور اس میں بیسکلی جو ایک پوائنٹ تھا کہ جو اس میں ایجوکیشن سسٹم میں جو ایک نالج کا پوائنٹ تھا جو بیسکلی ہمیں جو ایک اسپارک دیا گیا نا بچپن سے, وہ نہیں ملا اس میں سے. آپ یونیورسٹی تک چلے جائیں, وہاں سے نکل کے آ جائیں, آپ کو وہ نہیں ملے گا. آپ کو نئی ٹرمز ملیں گی, نئے رتبے اور نئی گیمز ملیں گی. عدنان بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا اسکول اور کالج میں جاتے ہیں اتھارٹی کے لیے, ہم یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے. اور پھر ایگزام کس لیے ہوتے ہیں؟ ایگزام اس لیے ہوتے ہیں کہ میں دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے, میں نے یہ چیز سیکھی ہے اور میرا ایگزام لو اور مجھے اکارڈنگلی اسکور کرو. تو دوسروں سوسائٹی میں اپنے آپ کو رینک کروانے کے لیے, جو میں نے افلاطون نے 2500 سال پہلے سیوڈو فلاسفر کی جو بات کی تھی, ہراری 21 لیسنس کے اندر وہ جو ایک ورڈ یوز کرتا ہے مجھے بڑا پسند آیا تھا, دا بلیک ہول آف پاور. اچھا, بلیک ہول کا آپ کو پیٹرن کا پتہ ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی گریوٹی ہوتی ہے کہ اس کے گرد سے اس کے ارد گرد سے جب لائٹ گزر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف بینڈ ہو جاتی ہے, بلیک ہول کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب چلو میٹر تو ایک چیز ہے, لائٹ تک بلیک ہول کے اندر گرنا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے قریب سے گزرتی ہے لائٹ. اچھا, اب وہ بلیک ہول آف پاور کا ورڈ یوز کرتا ہے کہ نالج
جب وہ پاور کے قریب سے گزرتا ہے, اس کو بس انالائز کیجیے گا, انڈرسٹینڈ کیجیے گا کہ جب اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ نالج بھی پاور کے مطابق ٹلٹ ہونا اور ڈسٹورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس علمی جرنی میں نکلے تو آپ یہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون سی چیز میں پاور کے لیے کر رہا ہوں یا ایک پریکٹیکل اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں, اور کون سی چیز میں ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کر رہا ہوں دنیا کی. اچھا, اس میں ڈونلڈ ہوفمین کو بھی لے کے آؤں گا. ڈونلڈ ہوفمین ایک موجودہ انٹلیکچوئل ہیں, ان کو انٹرنیٹ پہ ایکسپلور کر لیجیے گا. ہیز میتھمیٹکس اور سائیکالوجی کے اندر ان کا کام ہے. وہ ایک جملہ بولتے ہیں, ان کا اس پہ پورا تھیسز ہے, بڑا ڈیٹیل ریسرچ ہے, جو کہ آج سے 200-300 سال پہلے کانٹ سے جا کے بھی ملتے ہیں. میں نے کانٹ کا نام لیا تھا سائیکالوجی کے اس پر ڈسکشن میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایوولو نہیں ہوئے ایز اے ہیومن کہ ہم دنیا کو ایکچوئل میں انڈرسٹینڈ کریں. ہماری ایولیوشن ہوئی ہے پریکٹیکلٹی کی ویز میں کہ ہم سروائیو کریں اور اس جو ایک ڈیلی لائف ہے اس کے اندر کام کر سکیں. تو ہمارا زیادہ ہمارے جو اپنا ایولیوشن ہے انسان کا, وہ پریکٹیکل اور سروائیول بیسڈ اور پاور اورینٹیڈ بیس ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب آ کے ہمارا وہ جو نیو کورٹیکس ڈیولپ ہوا اور انسان کے جو مائنڈ کے جو نیو فیکلٹیز اوپن ہوئی کہ جہاں پہ ہم نے ٹروتھ سیکنگ اور نالج سیکنگ کے جو پیٹرنز ہمارے اندر ایز اے ہیومن مائنڈ ایمرج ہوئے, تو اس کے بعد سے اب ہمیں اکارڈنگلی ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ کون سا میں جب ایکشن کر رہا ہوتا ہوں تو یہ میں پاور سیکنگ کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, اتھارٹی کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, سروائیول کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, اور کون سا نالج میں ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ کے لیے کر رہا ہوتا ہوں, آبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہ اپنے ذات سے پوچھنا بہت ضروری ہے. 21st لیسن کی میں بات کر رہا تھا, اس کے اندر وہ جو دا بلیک ہول آف پاور کا وہ جو انالوجی ہراری دیتا ہے, اس کے ساتھ ایک ایگزامپل دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بار وہ کیونکہ اسرائیلی ہے تو کہتا ہے کہ ایک بار اسرائیلی پرائم منسٹر کے پاس ہم ایک دعوت پہ گئے, کھانے کی دعوت پہ. تو ہراری کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا کہ جا کے کوئی نیا نالج سیکھنے کو ملے گا. ظاہری بات ہے وہ پورے اسرائیل کو مینیج کر رہا ہے ایک ٹاپ لیول پہ جو پرائم منسٹر ہے, تو مجھے نیو انسائٹس ملیں گی, نیو نالج ملے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا. ہراری 21st لیسن میں کہتا ہے کہ اس جو پاور میں ایک اتھارٹی بیٹھی ہوئی تھی پرائم منسٹر اسرائیل کی, اس کے ارد گرد چاپلوس تھے, اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اس کو فلٹرڈ انفارمیشن دے رہے تھے جو ان لوگوں کے اپنے فائدے میں جو مفاد میں بات آ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے لیے وہ پرائم منسٹر اتنا ولنریبل تھا اس ٹائم پہ, مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس کو وہ رائٹ انفارمیشن نہیں دے رہے, وہ اپنے مفاد کے مطابق اس کو ڈسٹورٹ کر کے انفارمیشن دے رہے ہیں. اور ایک جو لے مین ہے, کامن جو اس کنٹری کا پرسن ہے, شاید وہ زیادہ انفلٹرڈ اور ٹرو انفارمیشن لے سکتا ہے کمپیئر ٹو وہ پرسن جو پاور میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور آج اس کے ساتھ بھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو کے, اور اس ٹائم پہ مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جو ہے نا وہ پاور اور نالج کو سیپریٹ رکھنا کتنا ضروری ہے. اچھا, پاور اٹ سیلف ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل ایک ٹاپک ہے جس کو بالکل بیسس سے سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, تاکہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں جیسے آج ہم نالج کو سمجھ رہے ہیں ویسے پاور کو بھی سمجھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں وہ ڈیفرینشیٹ کر پائیں, وہ سمجھ پائیں کہ کیسے پاور کا کیا کہاں پہ کردار ہے, کہاں پہ آپ کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے, کہاں پہ آپ کو چاہیے. مطلب وہ ایول یا گڈ نہیں ہے, اس کو ایول یا گڈ ہم آپ خود بناتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک فنڈامنٹل ایک ہمارے لیے ایک چیز ہے جو ہمیں ضروری ہے زندگی میں, تو اس کو بھی سیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم انکانشیسلی بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, جیسے پیسہ ہے, پاور ہے, نالج ہے, لیکن ہم کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس لیے ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں, جب آپ نے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے تو آپ کو کیا پتا کہ کہاں سے آپ نے اس کو کیسے گین کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. تو سم ٹائم ایک رانگ پرسن کے پاس جب پاور چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاور کو کے پیچھے اس کے کیا فنڈامنٹس ہیں یا اس کو کیسے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ اوبویسلی وہ ڈسٹرکشن ہی کرے گا اور کیا کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور وہ میری جو بات ہے اس کو مزید کریکٹ کی ہے ایکچولی میں, کہ اگر کسی کو اس سے یہ پرسیپشن جائے کہ میں پاور کو کے اگینسٹ ہوں یا اس کو ڈیمونائز کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے, اگر کسی کو یہ کنفیوژن ہو, کہ نالج اور پاور میں ڈفرینسیشن بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نے خود اس کو فردر دیکھ لیا کہ جو پاورفل لوگ ہیں ان کا اکارڈنگلی اپنے آپ کو انالائز کرنا
اور اپنے جو ان کے پاس نالج اور انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے گرد اکارڈنگلی ایسے لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے جو اپنے مفاد کے لیے ان کو فلٹرڈ انفارمیشن دیں گے, ان کو جنرل انفارمیشن نہیں دیں گے. اور سروائیول اور ایگزیکیوشن کے لیے آپ نے کوئی بھی آپ نے یہاں سے زمین سے چاند پہ جو ہے نا وہ اسپیس بھیجنی ہے, تو آپ کو اس کے لیے بھی پاور چاہیے کسی بھی چیز کے لیے. اٹ از این کائنڈ آف انرجی نا, میٹا فزیکل لیول پہ اگر بات کی جائے تو, چاہے وہ ایک فزکس کے اندر انرجی ہوتی ہے اور ایک منی جو ہے وہ فائنینشیل انرجی ہے, جو پاور ہے ہیومن لیول پہ ایک سوشل انرجی ہے اور ایک ہیومن لیول پہ انرجی ہے جس سے آپ کچھ ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں یا کچھ چینج کر سکتے ہیں. پھر جب ہم وہ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی کے ساتھ اکیڈیمک آنیسٹی اور ہمبلنس کے ساتھ علم کو لے کے چلیں, تو اس کے بعد وہ آپ نے پریکٹیکلٹی والی بات کی اور آپ کا مجھ سے بھی گلا ہوتا ہے, وہ ہے ایمباڈیمنٹ. ایمباڈیمنٹ کیا ہے کہ آپ نے وہ نالج لے لی ہے, اب اس نالج کے مطابق اپنی لائف کی ویلیوز کو اور اپنے ایکشنز کو اور اپنی پوری لائف کو اس کے مطابق ہم اس علم کے مطابق ڈھالیں. ایمباڈیمنٹ کے اپنی ایگزسٹنس جو ہے نا وہ اس کے ایویڈنس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس وزڈم ہے. تو یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مجھ سے گلا ہے اس حوالے سے, نا ایڈمٹ دیٹ. تو اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہوئے ہم ریشنلزم اور ایمپیریسزم کا جو ٹاپک ہے اس کو لے کے آتے ہیں. ہم نے ہسٹری آف سائیکالوجی میں جس طرح سے بات کی, آپ نے اس ٹائم پہ آئیڈیلزم اور ریشنلزم ایک بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے. تو کہ نالج کے جو سورسز ہیں, لیٹس سے کہ ہم ایک سورس تو حاصل کرتے ہیں جو سینسری ڈیٹا سے کرتے ہیں, جو شروع میں نے پرسیپشن کی بات کی, اور دوسرا سورس ہے جو ہم ریشنلائز کر کے اپنے مائنڈ کے تھرو, انٹیوشن کے تھرو حاصل کرتے ہیں, وجدانی. تو تاریخ انسانی میں, ہسٹری فلاسفی میں یہ شروع سے بحث رہی ہے کہ جو ایکچوئل جو موسٹ فنڈامنٹل ڈیٹا ہے وہ ہمارے سینسری آرگنز کے تھرو ہے, یا وہ نالج ہے جو ہم آئیڈیاز کے تھرو حاصل کرتے ہیں. کیا میتھمیٹکس کا نالج زیادہ فنڈامنٹل ہے, یا کیا سائنس کا نالج جو ہم لیبارٹریز کے اندر حاصل کرتے ہیں وہ فنڈامنٹل ہے, یا کیا جو وحی کا نالج ہے وہ زیادہ فنڈامنٹل ہے. تو اس حوالے سے پہلے یہ جو سب سے بڑا ایک طرح سے فائٹ تو میں نہیں کہوں گا, ایک کلیش رہا ہے, ایک بحث رہا ہے, ایک کلیش رہی ہے ہسٹری میں, وہ ریشنلزم اور ایمپیریسزم کی ہے. وہ یہ کیا ہے کہ ریشنلزم کہتا ہے کہ نالج کا پرائمری سورس جو ہے وہ آپ کا انٹویشن اور آپ کی ریزن ہے. جو جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا میتھمیٹکس, لاجک اور جو نیسیسری ٹروتھس ہیں, نیسیسری ٹروتھ سے مراد میں آپ کو فرض میں یوکلیڈین ایگزمز آپ اٹھا کے دیکھیں میتھمیٹکس کی ہسٹری میں. یوکلیڈین ایگزم یہ کہتے ہیں کہ وہ امیجن کیسے کرتا ہے, اقلیدس اس کو ہم اردو میں یا عربک میں پڑھتے ہیں. یہ بہت پرانا میتھمیٹیشین ہے, ہزاروں سال پرانا, غالباً یونان سے تھے. کہ پوائنٹ لیٹ سے کہ وہ جو اپنے فنڈامنٹل ان کے ایگزمز ہیں میتھمیٹکس کے, کہ سب سے فار ایگزامپل وہ ایک انٹویشن کرتے ہیں کہ پوائنٹ کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پلین کے اوپر, یعنی کہ جس طرح ایک صفحہ ہوتا ہے, تو ایک ہی امیجنری پلین کے اوپر دو پوائنٹس اگر وہ پوائنٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں, یعنی کہ ایک ہی پوائنٹ نہیں ہے, تو ان کے درمیان ایک ہی لائن گزرے گی, انفینٹ لائن, جو دوبارہ اگر وہ 2 ڈائمینشنل ہے تو وہ دوبارہ سے لائن اپنے آپ کو انٹرسیکٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کر کے وہ جو سارے وہ امیجنیشن کر رہے ہیں, اور پھر اگر وہ ان 2 پوائنٹس کے ساتھ ایک تیسرا پوائنٹ اور وہ 3 پوائنٹس آپس میں ملے تو وہ ٹرائنگل بن جائے گی. اب یہ ساری جتنی بھی میتھمیٹیکل امیجنیشن کر رہے ہیں, اس میں سے کہیں بھی انہوں نے لیب کے اندر ٹیسٹ نہیں کیا. یہ سارے ایگزمز وہ جو بنا رہے ہیں وہ اپنے مائنڈ, انٹویشن کے تھرو, ریشنلٹی کے تھرو بنا رہے ہیں, اور صرف وہ فنڈامنٹل ایگزمز نہیں بنا رہے ہیں. اب آپ نے مجھ سے ورڈ نہیں پوچھا کہ ایگزم کا مطلب کیا ہے, تو ابھی تو میں ان ڈائیگرامس کو خود اپنے مائنڈ میں امیجن کر رہا ہوں, اور میں یہ کہنے لگا تھا اگر لیٹ سے وہ اگر پوائنٹس دماغ میں نہیں, وہ اب پیپر پینسل پہ بھی تو کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں, کہیں بھی دیکھ سکتا. دا تھنگ اس کا مین چیز ہے آپ کو جو امیجنیشن اور انٹویشن یوز ہو رہا ہے, اور آپ کو اس کے مطابق لاجک یوز ہو رہا ہے. تو اس میں وہ ایک فزیکل بھی تو ہے ایک چیز, وہ بالکل ایسی نہیں ہے کہ بالکل آپ ایک جیسے ایک مائنڈ میں ہی آپ نے آئیڈیا, جیسے سائیکالوجی اور فلاسفی کے آئیڈیاز ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مائنڈ میں ہوتے ہیں, بالکل اس طرح نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی پریکٹیکلٹی آ جاتی ہے. آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, لائف کا ایکسپیرینس, وہ ہماری اس انٹویشن کو اور اس امیجنیشن کو انہینس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. صحیح. فار ایگزامپل جو اندھے لوگ ہیں وہ کیسے خواب دیکھتے ہوں گے, جو ایک بچپن سے ہی اندھے رہے ہیں, ان کو بھی خواب میں کچھ نہ کچھ تو آتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو لیکن ان کا جو سینسری ایکسپیرینس جو شروع سے بچپن سے رہا ہے, اس کے مطابق ان کے خواب, ان کے وہ جو چیزیں سنتے ہیں یا وہ جو چیزیں اپنے باقی سینسری ڈیٹا کے تھرو لیتے ہیں, اس کے تھرو ان کے جو فیلنگز آتے ہیں, ان کے خواب ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہم سے. مطلب
وہ پرسن جس نے کبھی کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں اور جس نے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا, کوئی شیپ نہیں دیکھی, کوئی درخت پودا نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, اس نے صرف وہ فیل کیا ہے یا اس نے وہ سینس کیا ہے, وہ اس کو کیسے خواب آتے ہیں یار, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی خواب آتے ہیں, کبھی ان سے پوچھیے گا تو وہ ہمیں ضرور ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا اس امیجنیشن ایبسٹریکٹ لیول پہ, ایکچولی ایبسٹریکٹ از اے رائٹ ورڈ, ایبسٹریکٹ لیول پہ امیجن کرنا, جہاں پہ آف کورس ہم ویژول انفارمیشن تو ضرور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سے بہت بیونڈ کی چیز ہے کہ اسپیشلی جب آپ ہیگل کو پڑھتے ہو, اور ہیگل وہ جو سارے آئیڈیاز یونیورس کے اور ایگزسٹنس کے اور گاڈ کے وہ میتھمیٹیکل وے میں ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کبھی بھی وہ لیبارٹریز کے اندر یا اپنی سینسری ڈیٹا کے تھرو اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. وہ ہاں ہمیں ہیلپ آؤٹ ضرور کیا ہے ہماری جو ہم نے دنیا میں بچپن سے لے کے آنورڈ اب تک جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے امیجن کرنے میں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم جب امیجن کر رہے ہوتے ہیں, ایون ان ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو بھی ہمارے ذہن میں ایک جیومیٹریکل شیپس بن رہی ہوتی ہیں یا وہ جو پوائنٹس بن رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ہم کہیں نہ کہیں وہ سینسری جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو وہ امیجنیشن کے اندر کہیں نہ کہیں فٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں زیادہ فنڈامنٹل پارٹ آ جاتا ہے وہ اس کور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو جب ہم تھنک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اس ایسنس کو دیکھیں کہ وہ جو سارا ڈیٹا ہے, وہ جو امیجنیشن ہے وہ ہے انٹویشن کے تھرو, ریشنلٹی لاجک کے تھرو. تو جس کو بیسکلی یہ جو ریشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیلزم ہے, یہ جو آئیڈیاز ہم انٹویٹ ہو رہے ہیں, جسے افلاطون نے 2500 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ آئیڈیاز جو مجھے آ رہے ہیں یہ وہ اس آئیڈیل ورڈ سے جو ہے نا مجھے ریسیو ہو رہے ہیں, میرا مائنڈ ایز این اینٹینا ورک کر رہا ہے, جو بھی اس کے ڈفرینٹ انالوجیز تھیں, تو وہ مجھے آئیڈیاز ریسیو ہو رہے ہیں. اور یہ جو جس دنیا میں ہوں یہ ایک امپرفیکٹ ورلڈ ہے, اور اس کے اندر وہ جو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ پرفیکٹ کرنا جو ہے نا یہ ایک پرپز آف ایگزسٹنس ہے. تو وہ ریشنلسٹ اور آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ شروع سے ہی آئیڈیاز کو, انٹویشن کو, میتھمیٹکس کو, اس کو سب سے زیادہ فنڈامنٹل رکھتے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں اچھا اس میں کچھ آپ کو, اگر آپ کو ہسٹری فلاسفی کا انٹرسٹ ہے اور ایپسٹمالوجی میں فردر, تو جو فلاسفرز اس میں جنہوں نے کام کیا ریشنلزم میں, اس میں جیسے میں نے افلاطون کا نام لیا, رینے ڈیکارٹ ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ہسٹری آف سائیکالوجی میں پڑھا تھا, لائبنیز, اسپینوزا, ہیگل, یہ سارے آئیڈیلسٹ تھے. اچھا, اور یہ زیادہ میتھمیٹیشین بھی بہت ٹاپ لیول کے تھے, بلکہ افلاطون نے تو اپنی وہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی اکیڈیمیا کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا کہ جس کو میتھمیٹکس نہیں آتی وہ میری اکیڈمی میں نہیں آ سکتا, تو اس نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی. اس کو ہم کبھی دیکھیں گے کہ میتھمیٹکس جو ہے نا وہ صرف کیلکولیشنس کا یا جمع تفریق کرنے کا نام نہیں ہے, اس کے پیچھے کی جو کور جو فلاسفی ہے اور کور انسائٹس ہے وہ اتنی ڈیپ اور اتنی فنڈامنٹل ہیں. آج ایون ہماری کمپیوٹر سائنس پوری اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے. میتھمیٹکس صرف جمع تفریق کرنے کا یا اس کا کیلکولیشنس کا نام نہیں ہے, اس سے بہت ڈیپ ہے. لوجک اس کا بہت بڑا پارٹ ہے. لوجک ہے نا بیسکلی مین فنڈامنٹل اس کا. ہاں, لوجک بھی آ جاتی ہے, اور پھر لوجک کے علاوہ میتھمیٹکس جو اپنے پیٹرنز ہیں اپنے. اچھا, میں نے پہلے جو ایگزیمس کا ورڈ یوز کیا تھا, ایگزیم کیا ہوتا ہے اردو میں, مفروضہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں. ایک یہ نا بہت بڑا ایپسٹمالوجسٹ کے پاس ایک پرابلم رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں لیٹس ایک ریشنلزم بھی ہے. وہ جو فنڈامنٹل ایگزیمز ہم اسٹیبلش کرتے ہیں, وہ جو فنڈامنٹل مفروضے ہم بناتے ہیں جس کے اوپر ہم نے پوری بنیاد بنانی ہوتی ہے. مطلب سمجھ لے جیسے ایک بنیاد ہوتی ہے, جیسے گھر ہم بناتے ہیں, اس میں ایک وہ نی نہیں کہتے جسے, کائنڈ آف وہ چیز بنیاد جو ایک ہم وہ بنیاد ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی یا نالج کی یا فیلڈ آف اسٹڈی کی, وہ بنیاد کچھ ایگزیمز پہ کھڑی ہوتی ہے, کچھ مفروضوں پہ کھڑی ہوتی ہے جن مفروضوں کو ہم نے پروو نہیں کیا ہوتا. اچھا, جیسے ہم کہتے ہیں لیٹس امیجن کہ یہ ایسے ہے, لیٹس امیجن کہ یہ ایسے ہے, تو اس کی بیس پہ ایسا ہوگا. یہ چیز ہم نے جب میتھ میں یہ دیکھی ہے, ہم نے جب ہم میتھ کا کوسچن سالو کرنے لگتے ہیں, ہم سارے پہلے وہ مفروضے ہی لگا رہے ہوتے ہیں, فارمولے لگا رہے ہوتے ہیں, اینڈ پہ جا کے وہ سارے پروف ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ آپ اس طرف سے ٹھیک طرف آپ کی ڈائریکشن تھی. تو جیسے اب فرض کریں, سوری میں اس کو مزید ایکسپلین کروں, جیسے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایکس فائنڈ آؤٹ کرنا, یا پھر ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ کے برابر کرنا ہے. پھر ہم کرتے ہیں اچھا لیٹ سے جیسے یہ 2 ہے تو 2 1+1 ہے, ٹھیک ہے, 1+1 اس کو ایسے تو ایسے کر کے جو ہم کرتے ہیں وہ آئی تھنک وہی چیز ہے جو ہم آئی تھنک ایگزام بناتے ہیں. شاید وہ میں بتاتا ہوں, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک تھی, لیکن میں اس کو مزید تھوڑا سا کلیئرفائی کرتا ہوں. ایک ہوتے ہیں پریمیسز اور ایک ہوتے ہیں ایگزیمس.
اچھا وہ جو آپ نے جس کی بات کی نا وہ ہوتے ہیں پریمیسز ہوتے ہیں. میں نے کوئی بھی پرابلم سولو کرنا ہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں لیٹس ایزیوم. ہاں لیٹس ایزیوم کہ ایکس اس کے برابر ہے, لیٹس ایزیوم وائی اس کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے اکارڈنگلی ڈیڈکٹیو لاجک کے تھرو یہ چیز جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے, آنسر یہ ہے, وہ مفروض ہے. اب جب ہم ایگزیم کا پراپر ورڈ یوز کرتے ہیں نا, یہ اس سے زیادہ ذرا فنڈامنٹل آ جاتا ہے. یہ وہ ہوتا ہے کہ ہم امیجن کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا ٹرو ہے, ٹھیک ہے. پریمیسی میں جنرل پرابلم سالونگ کرتے ہوئے کرتے ہیں, لیکن ایگزامس بہت زیادہ فنڈامنٹلی کسی بھی فیلڈ کی جب ہم بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہم کچھ مفروضے بناتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہم پوری عمارت میتھمیٹکس کی بنا رہے ہیں, یہ بنیاد ہے جس کے فار ایگزامپل فزکس کے ایگزام میں آپ کو بتاتا ہوں. فزکس آپ کو اس سے زیادہ آسان نیچے سمجھ آئے گا. فزکس کا ایگزام کیا ہے کہ جو نالج ہم اپنے سینسری ڈیٹا سے آرگن سے لیتے ہیں وہ ٹرو ہے, یہ ایک ایگزام ہے. ایک اور ایگزام کیا ہے فزکس کا کہ جو نالج ہم اس آرگن اس سینسری ڈیٹا کے ایکسٹینشن سے لیتے ہیں, ایکسٹینشن سے مراد ہے اسی کے جو ٹولز ہے. فار ایگزامپل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ہمارے ویژن کے ہی ایک ایکسٹینشن ہے, یا جو مائکروسکوپ ہے وہ بھی, یا اسی طرح سے جو میں دور سے ریڈیو کی فریکوینسی سنتا ہوں وہ میرے ایئر کی ہی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے. تو یہ پہلا مفروضہ ہو گیا فزکس کا. اس کے بعد فزکس کا دوسرا ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ پوری یونیورس سرٹن یونیورس فزیکل لاز پہ چل رہی ہے, جو لاز کائنات کی ہر جگہ پہ ایک جیسے ہیں, اسے یونیورسیلٹی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ جو گریوٹی کا لا یہاں پہ ہے وہی چاند پہ ہوگا, وہی الفا سینچوری پہ ہوگا, وہی یونیورس کے کسی بھی اور پارٹ پہ ہوگا. یہ بھی فزکس کا ایک ایگزیم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے فزکس کا ایک اور ایگزیم ہو سکتا ہے کہ یہ جو لاز ہیں ان کو میتھمیٹیکل ایکویژن کے اندر بند کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک اور ایگزیم ہے. تو یہ اس طرح سے فنڈامنٹل ایگزامز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ پوری وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے فیلڈ. بایولوجی کا فار ایگزامپل ایگزیم ہے کہ جو لائف ہے وہ سیل سے بنی ہوتی ہے. ایک اور ایگزیم ہے لیٹس سے کہ لائف جو ہے اس کا فنڈامنٹل پیٹرن ہے ٹو سروائیو اٹ سیلف. تو اس طرح کر کے پورے بایولوجی اپنے ایگزام بنائے گی. اور بٹ یہ تو آپ نے تو اسٹارٹ میں کہا نا کہ ایگزام وہ ہے کہ جو ہم اسٹارٹ میں پروف نہیں کر سکتے لیکن اس کے اوپر ہم ایزیوم کر کے ہی ایک وہ رکھتے ہیں. لیکن یہ تو ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم پروف کر سکتے ہیں, وہ وہ نہیں ہو گیا. نہیں, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. ہم اس کو یونیورسلی رائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, گریوٹی کا قانون ہمیں پتہ ہے, نیوٹن کا جو لا ہے, لیکن کیا ہم نے کائنات کے ہر ایک کونے میں جا کے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں. ہم نے دیکھو ہم نے نہیں ایکسپیریمنٹ کیا, لیکن انسان تو جہاں جہاں جاتے ہیں سبھی کو پتہ ہے کہ بھی ہر جگہ ہی ہم سیم ہی ہیں. اگر گریوٹی یہاں ہے تو وہاں. لاجک میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں, انڈکشن ہوتی ہے اور ڈیڈکشن ہوتی ہے. اچھا, انڈکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اسپیسیفٹی سے جنرلٹی کی طرف جاتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو گریوٹی کا رول ہے ہم کچھ جگہوں پہ ایکسپیریمنٹ کر لیں گے لیبس کے اندر, اس کی میتھمیٹیکل ایکویژن بھی بنا لیں گے, اور وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے 10 جگہوں پہ, اور ہم کہیں گے 10 جگہوں پہ ہمیں سیم ریزلٹ آئے, اس کا مطلب ہے گریوٹی اس طرح سے ورک کرتی ہے. لیکن میں نے جو شروع میں بات کی, کائنات کے ہر ایک پوائنٹ پہ فزکس کے لاز ایک جیسے ورک کریں گے, یہ میں کلیم کر رہا ہوں. میں نے کائنات کے ہر ایک پوائنٹ پہ خود جا کے وہ لیب ٹیسٹ نہیں کیا, میں نے 10 پوائنٹس پہ کیا ہے, اور میں ایک مطلب کہ ٹریلینز آف ڈفرینٹ پوائنٹس کا کلیم کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں آپ اسپیسیفک سے جنرلٹی کی طرف جاتے ہیں, جنرلائز کرتے ہیں. اسے لاجک کی زبان میں کہتے ہیں انڈکشن. سائنس جو امپیریکل سائنس ہے وہ انڈکشن پہ کھڑی ہے کہ وہ ہر جگہ کائنات کے ہر ایک جگہ پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہی, لیکن وہ یہ کلیم کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ فنڈامنٹلی ایگزیوم کر رہے ہیں کہ اگر 10 جگہ پہ یا 100 جگہ پہ دنیا کے اندر لیبس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر جگہ پہ یہ چیز ایسے ہی ورک کرے گی. تو اسے کہتے ہیں انڈکشن, اور اسے کہتے ہیں جنرلائزیشن کرنا. اور یہ فزکس کے اس فنڈامنٹل ایگزام اور مفروضے پہ بیس کرتا ہے. تو میں اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ آف اسٹڈی ہے یا نالج ہے وہ کچھ فنڈامنٹل مفروضوں اور ایگزام پہ کھڑا ہوتا ہے. آپ کو انالائز کرنا چاہیے وہ ایگزام میں مفروضے کیا ہیں اور وہ کتنے ویلڈ ہیں. اور جو فلاسفر ہوتا ہے وہ بہت دفعہ ہسٹری کے اندر جسے پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں, وہ ان مفروضوں کو بھی شیک کر رہا ہوتا ہے اور ان کی بنیادوں کو ہلا کے زیادہ مضبوط عمارت کھڑی کر رہا ہوتا ہے. ایون میتھمیٹکس کے اندر میں جو ہے وہ میتھمیٹکس کی جو فنڈامنٹل بنیادیں تھیں وہ لاسٹ سینچری میں ہلائی تھی
कर्ट गोडेल ने, तो इस पे आप कभी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा. उन्होंने लॉजिक की, उन्होंने कहा था मैथमेटिक्स अपने फंडामेंटल बुनियादों पे इनकन्सिस्टेंट है, जिसको आप सबसे ज़्यादा रैशनल समझते हैं. तो मेरा ख्याल है ये हमारे जब हम उन किसी भी फील्ड के एग्जाम्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर हो जाएगा उस पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से समझना भी और चीज़ों को एवेल्यूएट करना भी कि कौन ये, अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन फ़िज़िक्स की मिल रही है तो ये फ़िज़िक्स की बिल्डिंग के अंदर किस जगह पे ये इन्फॉर्मेशन जाके फ़िट आती है और इसके अंदर कितनी सर्टेनिटी है या कितना शक इसमें हो सकता है. और इसी तरह से वो जो हमने पहले शुरू में बात की कि साइंस कंप्लीट नहीं है, हमने उस टाइम पे बात तो कर दी, लेकिन उसकी शायद अंडरस्टैंडिंग इसके बाद ज़्यादा बेटर हो जाए कि साइंस सर्टन मफरूज़ों पे बेस करती है, सर्टन एग्ज़ाम से बेस करते हैं. हमने कुछ चीज़ें एज्यूम की हुई हैं, माननी हुई हैं, ठीक है. अगर वो उसमें से कोई भी चीज़ शेक होती है तो साइंस की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी. ज़बरदस्त. तो ये इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. एग्ज़ाम्स हम अभी आई थिंक इस सीटिंग में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूर मैं इस पर सेपरेटली ज़रूर इस पर स्टडी करूँगा एग्ज़ाम्स. हाँ, ऑफ कोर्स. फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल देता हूँ. लेट्स से कि मैं अगर डायरेक्ट डिस्कस ना करूँ तो फॉर एग्जांपल एक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी मिसाल के तौर पे. तो अब अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे सर्टन फंडामेंटल एग्जाम्स, मतलब कि मुझे जब मैं एपिस्टेमिकली अपने उस मतलब क्रिश्चियन होने को एवेल्यूएट करना होगा तो मुझे अपने वो एग्ज़ाम्स अपने मफरूज़ी अपनी एजम्पशंस में देखनी है कि ओके, पहली चीज़ मुझे ये जो सारा नॉलेज मिला है ये किसके थ्रू मिला है. मुझे पेरेंट्स ने बताया, ठीक है. ये नॉलेज मुझे किताबों से मिला है, ठीक है. उसकी हिस्टोरिकल वैलिडिटी कितनी है. टेस्टिमनी में भी डिफरेंस होते हैं. टेस्टिमनी से मराद जो सेकंड हैंड नॉलेज है उसमें भी आप द थिंग इज़ कि मुझे सेकंड हैंड नॉलेज पे रिलाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक लिमिटेड आदमी हूँ. मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है या और रिसोर्स नहीं है. उन चीज़ों के बारे में रिसोर्स नहीं. मैं 2000 साल पहले जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देख सकता. टेस्टिमनी से ज़्यादा बेटर ये है कि आप खुद ऑब्जर्व करो या खुद आपने अपनी आंखों से देखा हो. अगर वो नहीं है हमारे पास तो फिर सेकंड ऑप्शन टेस्टिमनी. सेकंड. अच्छा, इसमें अगेन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑब्ज़र्व करना, जो मतलब कि जो मजहबी लोग साइंटिस्ट पे क्रिटिसाइज़ करते हैं या रैशनल लोगों पे, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना जो है ना वो एक पार्ट ऑफ नॉलेज है. मेरे लिए शायद उससे भी ज़्यादा मैं शायद इस चीज़ पे भी शक करूँ कि जो मैं बाहर से सेंसरी डाटा ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इस पे इतना ज़्यादा सर्टेन नहीं हो सकता जितना मेरे अपने माइंड और मेरे अपने ज़ात के अंदर जो मेरे इमोशंस है, फीलिंग्स है, एक स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है मेरा, वो शायद मेरे लिए ज़्यादा सर्टेन है कंपेयर टू ये बाहर के सेंसरी डाटा. बट देखें वो तो दो डिफरेंट वर्ड है ना. एक इनर वर्ड और है, एक्सटर्नल वर्ड और तो है. वो हम एक्सटर्नल वर्ड के साथ डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एक्सटर्नल वर्ड का ही वो सोर्सेज वगैरह उस पर मैं अगेन वो इंट्रोस्पेक्शन को भी मैं उसमें ला रहा हूँ और एक्सटर्नल सेंसरी डाटा को भी ला रहा हूँ. तो किस तरह, और इसी तरह से इंट्यूशन को भी, जो आप खुद से आइडियाज़ और जनरेट करते हो, हर तरह का जो नॉलेज. एक है फर्स्ट हैंड नॉलेज जो आपने खुद चाहे वो परसीव किया है या चाहे वो खुद से फील किया है या डिवेल्प किया है, वो है फर्स्ट हैंड नॉलेज. मोस्टली जो मेरा नॉलेज है वो सेकंड हैंड है. अब वो जो सेकंड हैंड नॉलेज है उसकी भी आपने कैटेगरीज बनानी है कि उसमें कितनी सर्टेनिटी है. एक पर्सन ने सर्टेन मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ. लेट्स से वो आपकी मिसाल के मुताबिक टीचर है, उसने एक मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मैं उसको एज इट इज़ मान रहा हूँ क्योंकि मैंने वो खुद इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं की. कुछ एक दिन बाद मैं देखता हूँ कि वो टीचर्स फलां जगह पे जाके झूठ बोल रहे हैं. तो अब वो मतलब पिछले दिन सॉरी आपके बात काट रहा हूँ. मतलब जो उसने पहले बात की उसी को सेकंड कर रहा है अपनी अगली बात से. नहीं, उसने मुझे एक बात बताई टीचर ने एक दिन, अगले दिन किसी और से कोई और बात कर रहा है, लेकिन उस बात के अंदर मैंने डिटेक्ट किया कि वो झूठ बोल रहा है. वो इस बात से रिलेट नहीं करती. लेकिन अब मुझे शक पैदा हो जाना चाहिए कि अगर वो टीचर वहाँ पे झूठ बोल रहा है तो हो सकता है जो कल उसने मुझे बात बताई उसके वो भी कुछ हद तक झूठी हो. तो टेस्टिमनी की भी कैटेगरीज हैं कि एक पर्सन जो है वो खुद कितना ऑनेस्ट है, फिर उस पर्सन की अथॉरिटी कितनी है, फिर वो पर्सन जो है वो पर्सन हो सकता है या वो पूरा एक एकेडेमिया भी हो सकता है, एक पूरे ग्रुप भी हो सकता है, वो कितना श्योर है और उसके अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है उसके नॉलेज के अंदर. अच्छा, जो मैंने कंसिस्टेंसी का वर्ड बोला इससे मुराद ये है कि जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्सन मुझे दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन क्या मंतिक के, लॉजिक के, रैशनल असूलों पे खड़ी होती है, उसमें कोई फ्लॉप तो नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ मुझे ये कहा जा रहा है कि जो है वो ग्रेविटी जो है वो इस तरह से वर्क करती है कि हर चीज़ जो है वो जो ज़मीन है वो जो हमें अपने सेंटर की तरफ खींच रही है. एक मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ग्रेविटी के बारे में. तो इसी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ज़मीन फ्लैट है.
اب یہ جو دو انفارمیشنز ہیں اگر میں اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنا شروع کروں گا تو میں کہوں گا کہ ایک فلیٹ زمین کے اوپر گریوٹی اس طرح سے ورک کر ہی نہیں سکتے کہ بالکل نیچے ورٹیکلی ہر چیز جو ہے نا وہ کھینچے. فلیٹ زمین کے اوپر گریوٹی سائڈوں سے بھی ایک افیکٹ زیادہ کریٹ کرے گی, اور ایک ممکن ہی نہیں ہے ایک ایسی زمین جو فلیٹ بھی ہو اور گریوٹی کے قانون اس طرح سے بھی ورک کرے. تو ان دو ڈفرینٹ انفارمیشنس کے اندر انکنسسٹینسی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں کسی بھی باہر کسی دوسرے پرسن سے اگر ٹیسٹمنی لے رہا ہوں, سیکنڈ ہینڈ نالج لے رہا ہوں, تو ساری انفارمیشن کے اندر مجھے انکنسسٹینسی کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اور شاید اسی طرح سے ہم اپنے جو ورلڈ انڈرسٹینڈنگ کا پورا جو ماڈل ہم بناتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ لوجیکلی ایکوریٹ کر سکتے ہیں. مطلب ہم نے اپنے نالج کو کنٹینیوسلی ٹیسٹ کرتے رہنا ہے اور اس کو فلٹر آؤٹ کرتے رہنا ہے, اور جو ہم نے وہ کیٹیگریز کی بات کی اور وہاں پہ کیٹیگرائز کرتے رہنا ہے. اور پھر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو وہ کیٹیگریز ہیں اس میں کیا ایسا بھی ہے کہ ہمارا نالج اس میں کوئی ایک ریشو ہے کہ اس طرح آپ کا نالج کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو تو آپ ایک بیٹر وے میں اپنے نالج کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں یا آپ چیزوں کو جانتے ہیں. میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں, کیا ہمیں کوئی کچھ ایسا بھی ہے کہ اس کیٹیگری میں نالج زیادہ ہونا چاہیے بجائے کہ اس کیٹیگری میں, اس طرح کر کے بھی کچھ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن آپ پرورٹیز کر سکتے ہیں. پرورٹیز یہ ہے کہ فرسٹ ہینڈ نالج از آلویز آن دا ٹاپ, سیکنڈ ہینڈ نالج اس کے بعد آئے گا. اور سیکنڈ ہینڈ نالج کے اندر بھی جو جتنا زیادہ ریشنل لائز اور آپ کو زیادہ ٹھیک لگتا ہے آپ کے ریشنل اسٹینڈرڈس پہ, نہ صرف ریشنل اسٹینڈرڈ پہ بلکہ دوسرے آپ کی جو مائنڈ کی فیکلٹیز ہیں, میں اس میں ایموشنز بھی شامل کروں گا, میں اس میں انٹویشن بھی شامل کروں گا, اس میں آپ کے جو دوسرے فیکلٹیز آف مائنڈ ہے, آپ کا ذاتی ایکسپیرینس بھی, آپ جو سیکنڈ ہینڈ نالج مل رہا ہے وہ آپ کے فرسٹ ہینڈ نالج کے ساتھ بھی کیا صحیح بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا. جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ٹیچر کا جو اپنا ٹیچر خود کچھ اور ہوتا ہے, میں اس کے جو پریکٹیکل لائف میں دیکھتا ہوں وہ کچھ اور ہے, جو آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں وہاں پر فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ایک سورس آف نالج پرسن کے بارے میں. اور دوسری طرف ٹیچر جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو کوئی بھی باہر سے انفارمیشن دے رہا ہے, آپ اسے اپنی ذاتی اپنی لائف کے پہلے ایکسپیرینسز کے ساتھ ایویلیویٹ کریں. آپ نے ہمیشہ اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کو پریورٹی دینی ہے اوور سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس. یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. لیکن آپ نے پہلے یہ بات خود ہی کی تھی کہ اوبویسلی میں ایک انسان ہوں, تو میں اپنی لائف میں اتنا ایکسپیرینس نہیں گین کر سکتا جتنا میں سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس جو ہے, جو نالج ہے جو اتنے سالوں کا میرے پاس آ رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم ریلیٹ. میں اس کو دوبارہ سے اپنے بات کو زیادہ کلیریفائی کروں کہ اگین 99% آف دا انفارمیشن باہر سے ہی میں لے رہا ہوں گا, لیکن میرا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. میرا سینٹر پوائنٹ میری ریشنیلٹی ہے, وہ لوجک ہے, وہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میری کامن سینس ہے, میری جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ ہے. اور باہر سے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہوگی میں اس کے ساتھ پہلے دیکھوں گا اس سے کنفلکٹ تو نہیں کر رہی. اگر نہیں کر رہی پھر اپنی ورڈ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر لیٹ سے 3-4 ڈفرینٹ نیریٹیوز آ رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ نالج کے, ان کو آپس میں ایویلیویٹ کر کے اور اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے ساتھ کمپیئر کر کے جو سب زیادہ میک سینس کریں گا اسے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوں گا. لیکن اس انٹینشن کے ساتھ کہ اگر مجھے لیٹر آن اس سے بیٹر جو ہے وہ چیز ملے گی تو میں اس کو اڈاپٹ کروں گا, اس میں مکمل بلیف نہیں کر رہا. اچھا, اس میں ایک اور چیز, اب ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کی جو فرسٹ ہینڈ آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی, اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ آئے کہ آپ کا شاید فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ایکوریٹ نہیں ہے لیکن آپ کے سے جو باہر کی جو ڈیٹا آ رہا ہے شاید وہ ایکوریٹ ہے؟ دیٹ از اے ویری انسائٹفل. ٹھیک ہے, اور پھر ہم ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ جو میں اس پہ بھی بلیو نہیں کرتا, جو میں خود سینس کر رہا ہوں, جو میں خود دیکھ رہا ہوں, پرسیو کر رہا ہوں, میں اس پہ بھی بلیو نہیں کرتا. میں صرف اپنے جو میرا مائنڈ ہے, جو انر سیلف ہے, جو میری انٹویشن اندر سے جو چیزیں آ رہی ہیں میں اس پہ بلیو کر رہا ہوں, تو پھر وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, وہاں اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ یہ عدنان تھینک یو سو مچ, یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ نکالا ہے. بلکہ میں اس میں آپ کے اس کویشچن کو تھوڑی سی مزید اسٹرینتھ دوں گا اور پھر ہم اس پہ سوچیں گے اس کے آنسر پہ. وہ اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے بات کی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی, مثال کے طور پہ میں ستاروں کو دیکھتا ہوں. ابھی ہم رات ہے, ہم باہر جائیں گے, ستاروں کو دیکھیں گے, زیادہ تر ستارے اس ٹائم پہ ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں جو ہم اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں, وہ ختم ہو چکے ہیں. صحیح ہے. تو یہ میرے ایک ایلیوژن ہے ایک طرح سے, یا مجھے کافی دفعہ ہیلوسینیشن ہوتی ہے. آپ اپنا جو ہے نا وہ آئی کا ایک سرٹن پوائنٹ پہ اگر
پوزیشن رکھیں اپنے فنگر کی تو آپ کو فنگر دکھنا بند ہو جائے گی. آپ اپنا بلائنڈ اسپاٹ, جیسے ہمارا ناک ہے, ہاں تو یہ ہمارے بلائنڈ اسپاٹ ہے. اچھا یہ ہے ہماری سینسری ڈاٹا کی لمیٹیشن. میں نے اسی لیے زیادہ فنڈامنٹل بنیاد رکھی تھی ہمارے اندر کی ریشنلٹی کی, ہمارے انٹویشن کی, مور دین یہ سینسری آرگن. کیوں؟ لیٹس سے کہ میں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے یہ مجھے میں نے اپنے اندر ایک ورڈ ماڈل بنایا. صرف میری آنکھ کا دیکھنا کافی نہیں ہے, میری مطلب مجھے یہ نالج حاصل کرنے کے لیے میرے اندر پروسیسر ہونا ضروری ہے, اس کی پروسیسنگ ضروری ہے. میں نے باہر جا کے ستاروں کو دیکھا اور میں نے پروسیسنگ کر لی کہ ستارے جو ہے نا آسمان میں ہیں. اب مجھے سیکنڈ ہینڈ نالج آ رہا ہے آسٹرونومی کی طرف سے کہ یہ ستارے اربوں سال پہلے, کروڑوں سال پہلے ایگزسٹ کرتے تھے, اب ختم ہو گئے ہیں. یہ سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وہ پوری فزکس اور کاسمولوجی بتا رہے ہیں. اور وہ مجھے میں انٹویٹیولی سائنس کے فنڈامنٹل ایگزمس کو مان کے اس انفارمیشن کو ویلڈ سمجھ رہا ہوں اور اپنی ورڈ انڈرسٹینڈنگ میں نے یہ بیٹر کیا کہ یہ ستارے ابھی ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو میرا فرسٹ ہینڈ آبزرویشن کا ایکسپیرینس ہے, سینسری ایکسپیرینس, میں انٹویشن کی اس کی بات نہیں کر رہا, جو سینسری ایکسپیرینس ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میری بیٹر ہو رہی ہے اس آبزرویشن کے بارے میں, رادر دین کہ میں ڈینائی کر دوں کہ یہ میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ رائٹ ناؤ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں ستاروں کی آبزرویشن کو. ہاں اس کے اندر میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے سیکنڈ ہینڈ. ہاں لیٹر آن مجھے سائنس کا کوئی فنڈامنٹل ایکزیم جو ہے اس پہ ہی ہیومینٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکزیم ہی خراب ہے سائنس کا, یعنی کہ سائنس کی فنڈامنٹل ہی خراب ہے. یا کوسمولوجسٹ کل کو جس طرح سے آج سے 600 سال پہلے ہم ہوتے تو ہم زمین کو سینٹر آف سولر سسٹم مانتے, ہماری ورڈ انڈرسٹینڈنگ اس کے مطابق رہتی. 500 سال پہلے آ کے گلیلیو نے کہہ دیا اور وہ سارا ہیلیو سینٹرک جو ماڈل تھا اس کو ختم کر کے اس نے زمین جو سینٹرک ماڈل کو ختم کر کے ہیلیو سینٹرک ماڈل اس نے بنا دیا. تو میں جب ریشنلائز اور انڈرسٹینڈ کروں گا میں اس کی بات کو مانوں گا. لیٹر آن کوسمولوجسٹ نے آ کے 200-300 سال بعد یونیورس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کر دی, میں اس کو مانوں گا. تو وہ میرے پہلے والی وہ جو میں پہلے گلیلیو یا کوپرنیکس نے جو یونیورس کا ماڈل بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ بیٹر تھا, ٹھیک نہیں تھا. تو اس سے جو بیٹر کوسمولوجسٹ نے بتایا اس کو میں ماننا شروع کروں گا. یہ سارا سیکنڈ ہینڈ نالج کو میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ ہماری جو آبزرویشن ہے اس پہ ہم ریلائی کریں گے اور جو باہر سے سیکنڈ ہینڈ نالج کے تھرو ہمیں زیادہ بیٹر سے بیٹر اس کا کی انڈرسٹینڈنگ ملتی رہے گی, ہم اپنے ورڈ ماڈل کے اندر اس کو فٹ کرتے رہیں گے. لیکن میں کبھی بھی 100% سرٹن نہیں ہو سکتا سیکنڈ ہینڈ نالج کے بارے میں. مجھے ہمیشہ جو ہے اس پہ زیادہ شک ہوگا کمپیئر ٹو اپنا فرسٹ ہینڈ نالج. اچھا اس پہ ایک اور کویشچن یہ بھی ہے کہ اب لیٹ سے ہمارا جو پہلے فرسٹ ہینڈ, جیسے آپ نے یہ ابھی ستاروں کی بات کی, ابھی ہمارے سولر سسٹم کی بات کی, تو اب فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو ہمارا بلڈ ہوا ہے, لیٹ سے ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں, ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے رہے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے ہمارے نارمز غلط ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہمیں جھوٹ بولے گئے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے لیٹ سے ہم جیسے ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, جو موسٹلی ہمیں باتیں پتہ ہیں ملکوں کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں, اس میں میکسیمم جھوٹ ہے, میکسیمم چیزیں ہمیں بعد میں ریلائز ہوتی ہیں. تو اس میں جب لیٹ سے ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم ان کو بلیو سمجھ کے اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کو مان کے چل رہے تھے, جب ہم فولٹی ایکسپیرینسز کو فرسٹ ہینڈ کو لے کے چل رہے تھے, اس ٹائم جب ہم نے باہر کا آنے والا ڈاٹا جو ہم نے نگلیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے, جو ہم نے جس کو کہا کہ نہیں یہ نہیں صحیح, تو پھر وہ وہاں پہ وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کو پھر کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے کویشچن کو کچھ حد تک سمجھا, تھوڑی سی ویگنیس ہے, مجھے اس میں کلیریفائی کر دیجیے گا. ایک آپ نے یہ بات کی کہ جو ادر ہینڈ نالج ہوتا ہے, سیکنڈ ہینڈ نالج ہے, اس کے اندر وہ جو لوگ بتا رہے تو اس کے اندر میل انٹینشن ہوتی ہے, یعنی کہ ان کا ایک رونگ وے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اگر میں اس کو اگنور کروں گا سیکنڈ ہینڈ نالج کو اور صرف اپنے ذاتی فرسٹ ہینڈ نالج پہ آئی تھنک میں نے وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نالج کو بھی سیکنڈ ہینڈ نالج کر کے ہی وہ اس کو سیکنڈ ہینڈ کو فرسٹ ہینڈ بنا دیا. تھوڑا سا کلیریفائی کر دیتا ہوں. لیٹ سے میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس یہ ہے کہ لیٹ سے میں ایک ایسی کنزرویٹیو سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں پہ میں نے ویلیوز جو وہ سیکھی ہیں, جو میں نے ساری ویلیوز سیکھی ہیں, وہ شاید وہ ایک اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے, یا وہ فولٹی ہیں. میرا فرسٹ ایکسپیرینس اتنا زیادہ فولٹی ہے, آپ کیسے بھی لے لیں اس کو, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس اتنا زیادہ فولٹی ہے کہ جو میں باہر سے جو میں لے رہا ہوں ڈاٹا, میں اسی کو ساری میں رانگ چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوں, رائٹ چیزوں کو میں تھرو کری جا رہا ہوں.
تو اس میں پھر وہ چیز کہاں پہ بیٹھے گی. اچھا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا فرسٹ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ جو ہم جس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس میں کتنا فولٹی ہمارا فرسٹ ہینڈ ہو سکتا ہے اور کتنا فولٹی سیکنڈ ہینڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم اس سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ویلیڈ کہ کس طرح پلڑا جو ہے وہ کس طرح باری ہے اور دوسرے کو پہلے سے اور پہلے کو دوسرے سے کیسے ہم نے وہ کرنا ہے. سم ٹائمس ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ والا جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ فالٹی ہو, ہمارا سیکنڈ ہینڈ ایکسپیرینس انفیکٹ فرسٹ ہینڈ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہو, لیکن اس ٹائم پہ ہم فرسٹ ہینڈ کو بیس بنا کے سیکنڈ کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, ڈینائی کر رہے ہیں, نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا تھینک یو سو مچ عدنان, آپ اتنا ڈائیورس وے میں لے کے آتے ہیں پوائنٹس اور یہ ڈسکس کرنا ضروری ہوتے ہیں. سوری میں اس پہ تھوڑا سا, کیونکہ اوبویسلی جو ایک بندہ رانگ سے رائٹ پہ آئے گا وہ رانگ ہے تو رائٹ پہ آئے گا ایسی, تو اس کو سیکنڈ ہینڈ نالج رائٹ جائے گا تو وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا. تو فرسٹ ہینڈ اوبویسلی وہ وہاں پہ وہ فالٹ رہتا ہے. اس کو میں جو آپ نے شروع میں بات کی نا اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, میں نے اس میں آپ کو کہا تھا کہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے نا نالج سیکھ کرنے کے لیے وہ آپ کی اپنی ذات ہے. میں اگین اسی پوائنٹ پہ رہوں گا کہ جب آپ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کرنا ہے اور آپ نے ہر چیز کو ایویلویٹ کرنا ہے. آپ نے اگر اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, میں نے ایون نالج کی ڈیفینیشن دی تھی, اس میں نے ایک ورڈ بولا تھا جسٹیفائڈ. وہ جو جسٹیفیکیشن ہے یعنی کہ اس کا جو ریشنل اس کی پوری لوجک ہے, جسٹیفیکیشن زیادہ ریشنلائزڈ لوجک, وہ جو ریشنل لوجک ہے وہ آپ نے خود ایویلویٹ کر کے بتانی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اونیسٹ ہو کے اور اسٹرانگ مائنڈیڈ ہو کے اس نالج کی سیکنگ کی طرف جائیں. اور وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. نالج کی جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی اس میں ہم نے کہا کہ نالج سے مراد ہے ایک جسٹیفائڈ ٹرو بلیف. اچھا عدنان, ہم سب سے پہلے تو جسٹیفیکیشن اور ٹروتھ کو دیکھیں گے, اس سے کیا مراد ہے, یہ اسٹرینتھ ان کو کیسے ملتی ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا صرف ایک جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہونا از سفیشینٹ ٹو کال سم انفارمیشن ٹروتھ یا نالج. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلی گزشتہ سینچری میں ایک فلاسفر تھے, انہوں نے ایون اس پہ بھی ایک ایسی مثال دی جس سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹرو نالج ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہونا. کیسے, وہ میں آپ کو انٹرسٹنگ مثال لیٹر دوں گا, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو جسٹیفیکیشن ہے اس کے لیے جو اسٹرینگتھس ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں. ایک چیز ہے کسی بھی چیز کی جسٹیفیکیشن ہونے کی, جیسے میں نے ابھی پہلے لاجک کی بات کی, تو فاؤنڈیشنلزم یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فنڈامنٹل کور بلیفس ہیں, جو پریمیسز ہیں, وہ کتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں. کیا ان پہ شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے, یا کیا ان پہ فردر ان پہ اسکیپٹیسزم کر کے اس سے بھی زیادہ جو فنڈامنٹل بلیفس کی طرف جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا. یہ کسی بھی چیز کی جسٹیفیکیشن کے لیے سب سے زیادہ نیسیسری چیز ہے. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اسے فاؤنڈیشنلزم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور ہے کوہیرنٹزم. کوہیرنٹزم یہ ہے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ بلیفس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا زیادہ کوہیرنٹ کر رہے ہیں, کہ کتنا زیادہ ایک دوسرے کو اس کا سہارا بن رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہے, ایون کوئی بھی فرقہ لگا دیں, اس کے بلیف سارے آپس میں کتنے زیادہ ایک دوسرے کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, وہ آپس میں کتنے زیادہ کم کنٹراڈکشن میں ہیں. اب مثال کے طور پہ فزکس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ سائنس بھی مکمل طور پہ کوہیرنٹ نہیں ہے. کیسے, جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ آپ کو ورک کرتی نظر آئے گی پلینٹس کے لیول پہ, زمین اور زمین سے جو بڑے پلینٹس ہیں اس لیول پہ آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ورک کرتی بھی نظر آئے گی. اس کے ایکسپیریمنٹلی آپ اس کے لاس کو پروو بھی کر دیں گے. اسی طرح سے جو کوانٹم میکینکس ہے وہ سب اٹامک لیول پہ ورک کرتی نظر آئے گی. لیکن جو کوانٹم میکینکس کے رولز ہیں وہ انٹر پلانیٹری لیول پہ زمین یا اس سے بڑے سائز کی جو تھنگز ہیں, آبجیکٹس ہیں, اس کے لیول پہ آپ کو کوانٹم میکینکس کے رولز جو ہیں وہ بریک کر جائیں گے. اور اس طرح سے ریلیٹیوٹی کے رول جو ہیں آپ کو اتنے چھوٹے لیول پہ ورک کرتے نظر نہیں آئیں گے کوانٹم میکینکس کے سب اٹامک لیول پہ. تو یہ دو ڈفرینٹ جو ہے نا لیول پہ فزکس کے اندر جو تھیوریز ہیں وہ ورک کر رہی ہیں, لیکن یہ آپس میں کم کوہیرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو کوہیرنٹزم ہے وہ کہتا ہے کہ ان بلیفس کا اس انفارمیشن کا زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرنا ضروری ہے, سمفونائز کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک انفینٹزم ہے, وہ یہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں
اتنے زیادہ ڈیپ فنڈامنٹل پریمیسز کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے جو مطلب کہ ان بلیفس پہ بھی شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور وہ پورے جو پریمیسز ہیں ان کو ڈینائی کرتے ہوئے ہم ایک انفینٹی تک نیچے جو ہے نا ڈیپ جاتے چلے جائیں گے. کوئی بھی جو بلڈنگ ہے وہ ہم بنا ہی نہیں پائیں گے اگر اس کے فاؤنڈیشن پہ اتنا زیادہ اسکیپٹسزم کریں گے. تو اس کے بعد یہ وہ فنڈامنٹل جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کو اسٹرینتھ دینے والے پوائنٹس ہیں، اور جسٹیفیکیشن کے لیے سب سے اس کی جو کور سینٹر کیا ہے، لاجک اور ریشنیلٹی، کہ جو کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس جسٹیفیکیشن کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹروتھ کی طرف، کہ نالج کی ہم نے ڈیفینیشن کے اندر دیکھا جسٹیفائی ٹرو بلیف. ٹروتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مطلب کہ وہ جو چیز ہے، ٹروتھ سے مراد یہ ہے یہاں پہ جو ورڈ لیا ہوا نالج کی ڈیفینیشن کے اندر، کہ وہ ایک آبجیکٹیو ورڈ کے اندر وہ چیز ایکچوئل میں ویسی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اپنے دیوار کے اوپر اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی 7 بجے ہیں، تو کیا وہ آپ کا نالج، آپ کی انفارمیشن تب تک نالج نہیں ہوگا جب تک آبجیکٹیولی ریالٹی کے اندر ایکچوئل میں 7 نہیں بجے ہوں گے. تب تک آپ کا وہ بلیف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ سے کہ آپ نے دیکھا آپ کو گھڑی پہ 7 بجے ہوئے تھے، لیکن باہر کی ایکچولی آپ کی گھڑی خراب تھی اور باہر کی ریالٹی میں ایکچوئل میں 9:30 تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا وہ بلیف ہے، ایون جسٹیفائڈ بھی ہے، کہ آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن سے مراد آپ نے اس کی لاجک یہی لگائی کہ میں نے کیونکہ گھڑی میں دیکھا اور گھڑی میں 7 بجے تو اس کا مطلب ہے 7 ہے. تو یہ جسٹیفائی بلیف ہے، لیکن یہ نالج نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ٹروتھ نہیں ہے آبجیکٹیو ریالٹی کے مطابق. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ اب آ جاتی ہے ایک پریگمیٹک تھیورسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹروتھ جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس کے پریکٹیکل سکسیس سے، اس کی یوزفلنیس سے. اگر کوئی چیز جو ہے نا اس سے ہم پریکٹیکلی کوئی چیز اچیومنٹ نہیں حاصل کر سکتے، اس کے جو رزلٹ نکلتے ہیں وہ ہم اس سے اکارڈنگلی نہیں نکال سکتے، پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ اگر ایسے 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 ہے تو ہم اگر اس کے مطابق یہ چیز ہوگی. اگر ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نالج نہیں ہے، اگر اس میں پریگمیٹزم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو جسٹیفائڈ ٹرو بلیف کی مثال دی تھی گھڑی والی، اس میں ایک فلاسفر تھے گیٹیئر. انہوں نے یہاں پہ پرابلم کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، کہ لیٹ سے کہ مثال کے طور پہ یہ جو میں نے گھڑی والی مثال دی اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. لیٹ سے کہ میری گھڑی خراب ہے اور لیٹ سے کہ ابھی باہر آبجیکٹیو ریالٹی کے اندر بھی 7 بجے ہوئے ہیں، اور لیٹ سے کہ میں کہتا ہوں میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں اور بائی چانس جس ٹائم پہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں اس ٹائم پہ ایکچوئل میں باہر کی ریالٹی میں بھی 7 بجے میں، اور گھڑی میں بھی جو گھڑی جہاں پہ رکی تھی خراب ہو کے وہ بھی 7 بجے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں دیکھتا ہوں، میں کنکلوژن نکالتا ہوں کہ ابھی 7 بجے ہوئے ہیں. لیکن کیا یہ میرا جو جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہے یہ تینوں ڈیفینیشن پہ پورا اتر رہا ہے کہ وہ جسٹیفائڈ بھی ہے کیونکہ میں نے گھڑی میں دیکھا 7 بجے ہوئے تھے، حالانکہ مجھے نہیں پتہ کہ گھڑی خراب تھی. ٹھیک ہے، اور باہر ریالٹی میں بھی 7 بجے میں. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف جو ہے یہ اس کو میں نالج کہہ سکتا ہوں؟ گیٹر کہتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ مسنگ. وہ جو آپ کی جسٹیفیکیشن تھی اس جسٹیفیکیشن کے اندر آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ گھڑی خراب ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کی نالج آپ کا نالج ٹرو ہے، آپ کی انفارمیشن ٹرو ہے، لیکن اس کو ہم نالج نہیں کہہ سکتے. نالج کے لیے آپ کی جسٹیفیکیشن کا مکمل اس کے جتنے بھی پریمیسز ہیں، ایون آپ کے جو پریمیسز آپ نے ابھی بولے بھی نہیں، آپ کے ذہن میں آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں تو ہے کہ میں آپ جب کہہ رہے ہو کہ 7 بجے تھا، آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ گھڑی ٹھیک ہوگی تو یہ سمجھ ٹائم یہ دکھا رہی ہے. تو وہ گیٹیئر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وہ جو جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہے اس کی جسٹیفیکیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اچھا، تو انہوں نے اس حد تک جو ہے وہ نالج کو مطلب کہ اس کو اسٹرینگتھن کیا کہ ہر انفارمیشن کو ہم نالج نہیں کہہ سکتے اگر وہ جسٹیفائڈ ٹرو بلیف ہے اس کے باوجود بھی. تو آپ کو اس سے فیل ہو رہا ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ کو بوریت ہو رہی ہوگی، یا آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ اتنا زیادہ ہارڈ کیوں کیا انفارمیشن کو نالج کے اسٹینڈرڈ پہ لانے کے لیے. تو یہی وہ جو اپسٹمولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم جو ہے وہ ایکچوئل جو آبجیکٹیو ٹروتھ ہے جب تک ہم اس ہائی اسٹینڈرڈ کے لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے نالج کو، تب تک ہم وہ جو آبجیکٹیو ریالٹی اور ٹروتھ ہے اس کو نہیں جان پائیں گے، اس سے زیادہ قریب نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے اپسٹمولوجسٹ کا جو اسٹینڈرڈ بہت ہی زیادہ ہائی ہے. کہ آج کی جو ہم دنیا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم ایک دھوکے اور فریب کی دنیا میں رہ رہے ہیں.
اتنی زیادہ مس انفارمیشن ہے. ہمیں ٹیلی ویژن نیوز جو ہم سمجھتے ہیں جی ہم نے دنیا کا حال جاننے کے لیے ہم نیوز کو کھولتے ہیں اور وہاں پہ صرف ایک پیڈ ایکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی سیاسی پارٹیز کا ایجنڈا بیچ رہے ہوتے ہیں, یا جو ایک گلوبل لیول پہ پولیٹکس چل رہی ہے اس کا ایجنڈا بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہی سیاستدان بائسڈ ہو کے سم ٹائمز وہ مطلب ان شارٹ کہ جو مس انفارمیشن ہے جو ہمیں ان اوتھینٹک چینل سے بھی وہ اتنی اپنا کیلکولیٹڈ کہہ لیں یا اتنی ایکوریٹ کر کے مس انفارمیشن, ہاں انفارمیشن جو ہمیں مل رہی ہے اس میں ہم کیسے یہ ایک اس طرح کا ہم دائرہ بنائیں گے جس میں سے ہم یہ سارے انفارمیشن کلیکٹ کیسے کریں گے جب ہمیں اتنی زیادہ مس انفارمیشن مل رہی ہے, اس میں سے ہم ٹروتھ کیسے نکالیں, اس میں سے ہم وہ نالج کا جو ہم اتنا اگر ہارڈ پیمانہ رکھیں گے تو وہاں پہ ہم کیسے آئیں گے اس طرح کی دنیا میں. ویری انٹرسٹنگ کویشچن ہے, تھینک یو سو مچ عدنان. اصل میں بہت ٹیکنیکلٹیز میں نکل جاتا ہوں اور اس کو پریگمیٹک اور وہ جو رنگ ہوتا ہے وہ آپ کے سوال ہی دیتے ہیں. ایون یہ جو آپ نے اپنے پاس بک رکھی ہوئی ہے 21 لیسنز فار دا 21st سینچری, اس کی پہلی اسٹارٹنگ لائن, اس پوری بک کی پہلی جو اسٹارٹنگ لائن ہے وہ جو کہتی ہے کہ in a world deluged by irrelevant information clarity is power. کہ ایک ایسی دنیا کہ جو مس انفارمیشن سے بھری پڑی ہے اور irrelevant انفارمیشن سے بھری پڑی ہے, وہاں پہ کلیئرٹی سب سے بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے آئے گی؟ وہ کلیئرٹی کیسے آئے گی؟ اس کلیئرٹی کے لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایبنڈنس آف انفارمیشن ہونا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. انفارمیشن زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا جو ورلڈ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک بہت فنڈامنٹل اسٹرکچر پہ کھڑی ہو سکتی ہے, جس کے لیے آپ جو میں نے آپ کو کہا کہ اپنی تھنکنگ کو کلیئر کریں, دنیا کی انڈرسٹینڈنگ کو بالکل ایک اسٹرکچر وے کے اندر اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے, کہ یہ مٹیریل ورلڈ ہے, اس کے باہر ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے, اور دنیا کے جو فنڈامنٹل اس میں ایک اور انسائٹ وہ یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ کی جو کور فنڈامنٹل بیس ہے نا اس کو آپ دیکھ لیں. سائنس کو دیکھ لیں, سائنس کے فنڈامنٹل بیس کیا ہے, فزکس کی کیا ہے, کیمسٹری کی کیا ہے, اس کے بیسک رولز کیا ہے, سوشولوجی کی کیا ہے, انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ بزنس کے فنڈامنٹل رولز کیا ہے. ہر فیلڈ آف نالج کے جو فنڈامنٹل بیسز ہیں نا, کورز ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مزید آپ یہ ہے کہ اپنی لاجک پہ اپنی ریشنلٹی پہ ریلائی کریں اور ان بائسڈ آپ خود ہی ہوتے جائیں گے. اور اگین میں کہوں جہاں پہ اس نے کہا نا کہ ایک ایسی دنیا جہاں پہ ریلیونٹ انفارمیشن کا پورا سمندر ہے اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے اوپر فلو ہو رہا ہوگا. آپ ابھی یہاں سے باہر نکل جائیں بازار میں, آپ پہ انفارمیشن تھرو کیے جا رہے ہوں گے مارکیٹرز ایڈز میں اور ہر طرح سے. تو اس کے اندر آپ نے اپنے جو ہے نا وہ آنکھ کان ناک سب کچھ بند کر کے ایک فلٹر وے میں اپنے انفارمیشن جو ہے نا آپ نے لینی ہے اور کوشش کرنے کی ان نیسیسری انفارمیشن سے اوائڈ کریں. ہمارے مائنڈ کی بھی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی. تو اور اسی چیز کا نام, آپ کسی سوال سے ہی میں آگے بڑھوں گا کہ اسی چیز کا نام وزڈم ہے. وزڈم کا مطلب زیادہ انفارمیشن لینا نہیں ہوتا. وزڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے کیا وہ آپ کے پریکٹیکل لائف کے ساتھ مکمل کوہیرنٹ ہے, آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, اور ایک آپ وائز وے میں. وزڈم کے اندر کلیئرٹی بھی ہوتی ہے, وزڈم کے اندر اس کے علاوہ پریکٹیکلٹی بھی ہوتی ہے. تو ایک وائز پرسن وہی ہوتا ہے جو اس ایک بالکل کم انفارمیشن کے ساتھ ایک کلیئر وے میں موو آؤٹ کرتا ہے. وزڈم آئی تھنک تبھی ویسے ہی آتی ہے جیسے ہماری انٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے گیس, رائٹ, اور اس میں پریکٹیکل ایکسپیرینس کا بہت بڑا رول ہے. ہاں, تو وزڈم جیسے انٹویشن ہمارا ایک سمجھ لو ارلی اسٹیج ہے, وزڈم اس کا بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیج ہے, تو اس میں میچور اسٹیج ہے. تو اس میں ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینسز اور وہ ڈیٹا اور وہ انفارمیشن چاہیے, بٹ اس میں اگین ارریلیونٹ انفارمیشن سے ان نیسیسری انفارمیشن سے اوائڈ کریں. جیسے فرض کریں بہت زیادہ لوگوں کو بہت زیادہ چیزیں ہم جانتے ہیں, جیسے پولیٹکس ہے, لیٹس سے پولیٹکس ہے, ہر بندے اب ہر گلی ہر چوراہے پہ ہر جہاں پہ کوئی بھی ایسی بیٹھک ہے جہاں پہ دو مرد اکٹھے ہوں گے, وہ پہلی بات یہ کریں گے کہ کون سا لیڈر اچھا ہے, کون سا لیڈر برا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہو رہا تھا,
یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, وہ پولیٹکس پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. پولیٹکس ایک ایسا بدنام زمانہ ایک ٹاپک بن گیا ہے, ٹھیک ہے, جو آئی تھنک امپورٹنٹ اتنا ہی ہے جتنا ہم فیل کرتے ہیں, لیکن اس میں سے ہم نے وہ پروڈکٹیوٹی اور وہ ویلیوز چھین لی ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں امپورٹنس کے ساتھ ایڈ کرنی تھی, جس سے ہمیں وہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا سوسائٹی کو. وہ صرف ایک ٹول بن کے رہ گیا, صرف انٹرٹینمنٹ, لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ, اور جو پاور میں لوگ ہیں ان کے لیے وہ صرف ایک ٹول بن کے رہ گیا, ٹھیک ہے, جس میں وہ اپنی اپنی گیمز سارے کھیلتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ جو اس کو بس ایک شغل بنا کے انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ہی جو مزری ہے اسی کو ایک دوسرے کو بیان کر کے اور اسی کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں آگ لگ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دیکھ کے بس انجوائے کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اچھا, بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ نے جب ابھی بات کی کہ جو نالج کا اسٹینڈرڈ ہے وہ کافی ہائی ہے, تو اس میں جاننا چاہوں گا کیا ہمارے پاس کون سے ایسے ٹولز ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے اسٹینڈرڈز دیکھ لیے, آپ نے بتایا کہ اس طرح آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے اپنے نالج کو, اور ہم نے اور بھی چیزیں جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کو بھی ایپسٹمالوجی کے اسکول آف تھاٹس کو بھی دیکھ لیا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں جو ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے ان سبھی اسٹینڈرڈس پہ آنے پہ, اور کہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے پہ, اور وہ جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں سارے پروسیس. اچھا عدنان, اس میں جو ٹولس کی بات ہے, سب سے پہلے تو آپ خود ایپسٹمالوجی کو اس کی جو بیسک ہے وہ اس کو پڑھیں, ایک بار آؤٹ لائن اس کی ضرور پڑھ لیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز میں کہوں گا. دوسری چیز ہے کہ لاجک کو ایز اے اسٹڈی, اس کی جو بیسک ہے لاجک کی, وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بڑی آسانی سے مل جائے گی. بیسک لاجک کے فنڈامنٹل رولس کیا ہوتے ہیں. پھر اس میں ایک اور چیز ہے عدنان, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, لاجیکل فیلیسیز. لاجیکل فیلیسیز کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی آرگیومنٹ کے اندر کون سی لاجیکل مسٹیکس ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ بائسیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو اس میں ملٹیپل ڈزنز آف ڈفرینٹ فیلیسیز ہیں. مثال کے طور پہ ایک کوریلیشن کی فیلیسی ہے. کوریلیشن کی فیلیسی ہم نے شاید لاسٹ ڈسکشن میں بتایا تھا کہ دو چیزوں کے درمیان کوز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن نہیں ہے, وہ بس ایک ہی ٹائم پہ ہیپن ہو رہی ہے, اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز ہوئی ہے. فار ایگزامپل میں نے آج کسی کی ہیلپ کی اور ساتھ ہی میرے ساتھ کوئی اچھا کام ہو گیا. چلو یہ تو ایک بڑی ایک سوشل ایگزامپل ہو جائے گی. لیٹس سے کہ میں نے آج مچھلی کھائی اور باہر بارش ہو گئی, اگلے دن پھر دوبارہ میں نے مچھلی کھائی اور باہر بارش ہو گئی, تو تیسرے دن میں کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں مچھلی کھاتا ہوں تو بارش ہو جاتی ہے. یہ میں نے ایک ٹائم پہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیپن ہوئی ہیں, کوریلیٹ ہوئی ہیں, بٹ اس کا کوز اینڈ افیکٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جیسے نہیں, ایسے نہیں ہے. یہ جو آپ نے پہلی والی بات کی سوشل والی, اگر اس کو لے کے چلیں تو اس میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے نالج ہم نے دریافت کی ہیں شاید اس سے بہت زیادہ ایسے بھی ہیں جو ہم نے نہیں کیے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم بالکل ابھی 1% یا 2% پہ پھر رہے ہیں دنیا کے نالج پہ, ٹھیک ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کچھ اور بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کو پروف کرو, ایک رائٹ اس کو پروف کرو, ایک رانگ پروف کرو. تو آپ اس کو مطلب ہم دوسری چیز کسی چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے ہمیں اس کو رانگ بھی تو پروف کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو, ایسی چیزوں کو ہم رانگ کیسے پروف کریں؟ اچھا, اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, جو فالسیفائبلٹی والی آپ بات کر رہے ہیں. میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں کوریلیشن والی بات کو, کہ یہ جو اس طرح کی نا آپ کو ڈفرینٹ فیلیسیز ملیں گی. اس طرح سے ہوتی ہے ایک اور فیلیسی ہم آپ کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں کلنگ دا پروفٹ فیلیسی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پرسن نے کوئی پوائنٹ دیا ہے, ایک پرسن نے کوئی بات کی ہے, تو آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے, آپ اس پرسن کے اوپر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں, یہ بجائے اس کے کہ آپ اس کی ایکچوئل بات کو غلط یا صحیح ثابت کرو, جو پرسنل اٹیکنگ میڈیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی نے بھی کوئی بات کی. تو اس طرح کر کے ڈزنز آف ڈفرینٹ لاجیکل فیلیسیز ہیں. اگر آپ اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو آپ دوسرے پرسن کو ایک ڈیبیٹ کے اندر بھی ایون آپ دوسرے بندے کو بتا سکتے ہیں کہ تم اس ٹائم پہ یہ لاجیکل فیلیسی کر رہے ہو اور یہ لاجیکل فیلیسی کر رہے ہو. ایک تو اس سے آپ کو کلیئر تھنکنگ بھی آئے گی, آپ کی ڈسکشن زیادہ سے زیادہ ریشنل ہوگی. اب میں وہ جو آپ کی جو کوریلیشن والی پوائنٹ تھا, اور اس پہ آپ کو یہ تھا کہ ہم اگر کوئی چیز کوریلیٹ کرتی بھی ہے تو ہم اس کو ڈینائی کیسے, فالسیفائبلٹی کیسے اس کی کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو میں نے اس لیے اس کو جیسے ہی میرے ذہن میں وہ ایگزامپل آئی, اچھا کیا اور میرے ساتھ نیکسٹ ٹائم اچھا ہوا, تو اس کو میں نے پھر خود ہی ریجیکٹ کر دیا
کیا, کیونکہ اس کے اندر نا وہ جو ہم نے یونگ کے ڈسکشن کے اندر ہم نے ایک سائیکک انرجی کا کنسیپٹ اور سنکرونیسٹی کا ایک کنسیپٹ پڑھا تھا, یا لا آف اٹریکشن والا کنسیپٹ پڑھا تھا کہ ہم سارے کنیکٹڈ ہیں, ہاں, ایک نوسفیئر کے لیول پہ, تو جس کو ابھی تک سائنس مکمل طور پہ کمپریہینڈ نہیں کر پائی. تو اس لیے میں نے اپنی ایگزامپل کو وہاں سے پیچھے موو کر لیا تھا. تو یہ چیز آف کورس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک سوشل ایک نوسفیئر کے لیول پہ یہ چیزیں ورک کرتی ہیں, سائیکک انرجیز اور وہ چیزیں. تو میں اس لیے اچھا جو کو ریلیشن والی بات کی تھی آپ نے, اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹیشین اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کہ دو چیزوں کا آپس میں کوز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کو ریلیٹ کر رہی ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے, تو اس کے مقابلے میں یہ چیز اکارڈنگلی جو ہے نا وہ اس چیز کی زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب تک اس کا کوز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن ہمیں نہیں ملتا, ہم تب تک اس کی ویلڈ انڈرسٹینڈنگ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ڈیولپ ہوئی ہے. یہ ضرور ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پیٹرن ملا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے تو یہ چیز ساتھ اکارڈنگلی ہیپن ہوتی ہے, لیکن ابھی تک مثال کے طور پہ اگر آپ صرف اتنی کہہ دو کہ یہ پیٹرن دیکھا گیا ہے کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے, لیٹس سے کہ ہم ابھی میڈیسن نے اتنی وہ ترقی نہیں کی کہ وہ ڈائبٹیز کی ایکچوئل روٹ کاز کو دیکھ سکیں, تو انہوں نے اتنا کوریلیشن بنا دیا کہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے اسٹیٹسٹین نے یہ چیز بتا دی, لیکن ابھی تک انہوں نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن جب تک اسٹیبلش نہیں کیا, وہ چیز ہم منطقی بنیادوں پہ اس کو ویلڈ نہیں کہہ سکتے. اچھا, یہاں پہ ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم نا دو پوائنٹس لے رہے ہیں, انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی, جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا, اگر یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا, اس طرح کی جو ایک چیز ہے کوریلیشن. ہاں, کوریلیشن. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی تیسری چیز بھی ہے کہ اگر ان کا وہ ویسے نہ ہو ریلیشن لیکن ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے کچھ ہو. دیٹ از اے ویری گڈ انسائٹ, اور یہ چیز ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ڈفرینٹ چیزیں کوریلیٹ ہو رہی ہیں, فار ایگزامپل جو موٹاپا ہے اور جو ڈائبٹیز ہیں وہ جو کوریلیٹ ہیں, ان کے پیچھے کی ایک تیسری کاز ہو, اور وہ کاز کیا ہے, وہ دونوں کو افیکٹ کر رہی ہے. ہاں, وہ کاز کیا ہے, وہ ہے اوور ایٹنگ. لیٹ سے جو موٹاپے کو بھی کر رہے ہیں, ڈائبٹیز بھی کر رہے ہیں لانگ ٹرم. تو آپ کی مثال بالکل ٹھیک ہے. تو دا تھنگ اس کے ہم یہ تو ایک آپ نے ایک وہ لاجیکل فیلیسی کو ہم پکڑے نا اس طرح سے, اور ڈزنز آف ڈفرینٹ لاجیکل فیلیسی. کلنگ دا پروفٹ ایک ہے, اپنی ایموشنل بائس والی ایک لاجیکل فیلیسی ہوتی ہے. اس طرح سے ریٹرکس, جو آپ کی بات میں اتنا دم نہیں ہوتا, لیکن آپ اس انداز سے بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ بڑی کوئی اچھی چھمبے کی بات کر رہے ہیں. جیسے وہ ہمارے یہ اکثر گاؤں دیہات میں جب وہ کوئی انگلش بول دے جا کے, ٹھیک ہے, انگلش بول دے, وہ کچھ بھی بول رہا ہے, انگلش میں گالی دے دو, اگر ان کو نہیں پتا وہ گالی ہے, انہوں نے کہا ہاں پڑھیا لکھا ہے. تو میں اچھا, یونان میں جو فلاسفر تھے, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں کہ وہ ارسطو تھے یا افلاطون تھے, یہ ایون شاعری کے بھی خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو شاعری اور یہ جو خطبے اور یہ جو تقریریں ہیں اور یہ جو آرٹ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پاورفل ٹول ہے آرٹ کا کہ آپ اس کے تھرو مس انفارمیشن بھی لوگوں کو دیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے. تو وہ کہتے تھے, اچھا وہ اس کے خلاف اس وجہ سے نہیں تھے کہ اس کی اپنی نیچر کی وجہ سے, وہ کہتے تھے کہ اگر اس ٹول کو آپ نے یوز کرنا ہے تو بڑے وائز وے میں کریں یوز, نہیں تو آپ اس شاعری کے تھرو, گانوں کے تھرو, ایون موویز بھی ایک طرح کی آرٹ ہے, موویز کے تھرو موجودہ جو ایڈوانسڈ آرٹ ہے نا, تو اس کو اگر آپ نے, یہ سارے ریٹرکس کی کیٹیگری میں آتے ہیں, تو اس کو اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو ایک بڑے وائز وے میں کریں, نہیں تو آپ لوگوں کو مس انفارمیشن اور رانگ نیریٹیوز دیں گے کہ جس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری اس مس انفارمیشن کو پھیلانے کی وہ آپ کے کندھوں پہ ہوگی. اچھا, وہ بڑا مزیدار پرنسپل میرے ذہن میں آ رہا ہے, بلشٹ ایسیمیٹری پرنسپل. وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی انرجی آپ مس انفارمیشن کو پھیلانے میں آپ کی لگتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ انرجی اس مس انفارمیشن کو روکنے میں لگتی ہے, اس مس انفارمیشن کو لوگوں کے مائنڈ میں کریکٹ کرنے میں لگتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں میں اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن اگر دے رہے ہیں, اگر وہ رونگ ہوئی اور وہ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, وہ کہتے ہیں نا کہ بری بات جو ہے نا وہ جلدی پھیل جاتی ہے اور اچھی بات جو ہے وہ پھیلنے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اس کو بلشٹ ایسیمیٹری پرنسپل جو ہے نا وہ بڑا ایک فنی سا نام دیا گیا اس کو. تو اس لیے ہمیں مس انفارمیشن کو کم سے کم رکھنا ہے. اور اچھا, ایک اور چیز میں پوائنٹ مس کر جاؤں گا, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے جب کہا تھا نا کہ اتنی مس انفارمیشن کے دور میں ہم کلیئرٹی کیسے رکھیں, اور ہم لوگ نیوز دیکھتے ہیں, ایوری تھنگ دیکھتے ہیں. آپ جب میں نے شروع میں بات کی نا کہ کسی بھی سبجیکٹ کی فنڈامنٹل بیسس کو دیکھ لیں, بس آپ پولیٹکس پہ بات کرنی ہے, اس کے ساتھ ایک اور چیز میں کہوں گا کہ ایک ہولسٹک بگ پکچر کے اندر دیکھیں چیزوں کو. لوگ پرٹیکولیرٹیز کے اندر بس تھوڑی پرٹیکولر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وہ نیوز سرٹن نیوز میڈیا میں دیکھتے ہیں نیوز, لیٹس سے کہ ایک سٹی میں جو ہے نا وہ کوئی
کرائم ہو رہا ہے, تھیفٹ ہو رہی ہے لیٹ سے, وہاں پہ کروڑوں لوگ رہتے ہیں ایک میٹروپولیٹن سٹی میں. اب وہاں پہ اگر تو میڈیا والے صرف تھیفٹ کو ہی کور کرتے رہیں تو وہ لیٹ سے روزانہ 2 3 4 5 تھیفٹس ہوتی ہیں اس کا, اور وہ روزانہ صرف اس کو ہی کور کر رہے ہیں. تو ایک بندہ جو اس نیوز چینل کو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ شہر میں ہر طرف بس چوریاں ہی ہو جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ اچھا انہوں نے کبھی میڈیا نے ایسا بتایا کہ 2 کروڑ پاپولیشن کے اس سٹی کے اندر 5 گھروں کے اندر آج چوری ہوئی, اور ایوریج جو ایک ریشو انٹرنیشنل ہے کسی بھی سٹی کے اندر کرائم ریٹ ہے اس سے یہ 30% کم ہے. وہ دیکھیں نیوز چینل جو ہے وہ کام ہی فیئر پہ کرتے ہیں, فیئر بیس پہ کرتے ہیں, مسالہ لگا کے انہوں نے چیزوں کو پیش کرنا ہوتا ہے. تو جو آج کی اچھا ایک بڑا مزیدار کوٹ ایک بڑے وائس پرسن نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ جو مین اسٹریم نیوز ہے نا وہ آپ صرف تب دیکھیں جب آپ نے اس چیز پہ اسٹڈی کرنی ہو کہ میسیج کو مینیپولیٹ کیسے کیا جاتا ہے. آپ صرف تب دیکھیں مین اسٹریم نیوز. اچھا مین اسٹریم وہی میں نے آپ کو بات کی نا, وہ ڈر کا بزنس کرتے ہیں, رائٹ, وہ لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں. ہر بندہ جو نیوز دیکھتا ہے نا وہ ایکچولی اندر سے انسیکیور ہوتا ہے. ایسے وہ صبح اٹھ کے یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے کتنا ڈرنا ہے, یا آج میں تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتا ہوں کہ نہیں. یقین کرو یہی بات ہے, میں نے یہ پرسنل ایکسپیرینس سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ روز صبح اٹھ کے اس امید سے دیکھ رہا تھا کہ شاید دنیا پاکستان یا ہمارا ملک کو بہتر ہوا ہو, دنیا میں کچھ بہتری آئی ہو, میرے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں, یا وہ اپنے ڈر کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنے کے لیے, اور وہ آگے سے وہ پھر اس کو ڈر ہی بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور اس کو میں عدنان میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک پوائنٹ کو نا فنڈامنٹل سے کنیکٹ کرتا جاؤں. یاد ہے ہم نے ہسٹری آف ہیومینٹی کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو سب سے فنڈامنٹل ایموشن جو انسانوں میں ڈیولپ ہوئی فیئر ہے اور اینگر ہے. تو انہوں نے وہی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہی انہوں نے اسی کو ٹچ کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے کچھ انٹرنیشنل پلیٹفارمز ہیں جو کہ کچھ مطلب کہ ویب سائٹ ایسی ہیں یا کچھ ایسے اسٹارٹ اپس ہیں کہ جو جتنے بھی مین اسٹریم میں نیوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ نیریٹیوز کی, اس کو وہ ان کا پرپز یہ ہے کہ ان سارے ڈفرینٹ نیریٹیوز کی نیوز کو کمپیئر کر کے اور ایک ہی بگ پکچر کے اندر دکھایا جائے, اور تاکہ آپ وداؤٹ بائس ان ہر ایک نیریٹیو کو دیکھ سکو. لیٹس سے کہ USA اور ایران کی وار ہو رہی ہے, تو میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گا جو آپ لگا بھی سکتے ہیں. ان نیوز کے اسٹارٹ اپس پہ جو کہ ان بائس ہو کے وہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایران کا پرسپیکٹیو بھی دکھائیں گے, ایرانی نیوز میڈیا سے USA کا پرسپیکٹیو بھی دکھائیں گے, مڈل ایسٹ کا پرسپیکٹیو بھی دکھائیں گے. ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے نیوز چینل کے سارے سورسز وہ اس بگ فریم کے اندر دکھائیں گے آپ کو. تو یہ ہیں کچھ, لیکن بات یہ ہے نا کہ پھر بھی اس سے جو ہے وہ ہم نے جو ٹروتھ والی بات کی ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک وہ اس سے کور ہوگی, اس سے بالکل کور نہیں ہوگی, کیونکہ جو مین چینلز ہیں وہ اس کے اوپر پراکسیز اس پہ بھی کام کر رہی ہے. اب جیسے آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کی پراکسی ہے, ٹھیک ہے, تو اب مڈل ایسٹ کی عوام کا جو ہم نے سائڈ دیکھنی ہے جو وہاں کی, وہ تو نہیں نظر آئے گی. وہ ہمیں کہاں سے نظر آتی ہے, وہ ہمیں سوشل میڈیا سے نظر آتی ہے. وہ ہمیں جو ایکچوئل میں جو چل رہی ہوتی ہیں نا چیزیں, وہ اوبویسلی اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں وہ آپ اس کی کنٹری کے لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے. دوسرے کو سمجھنا وہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, لیکن وہ بھی ایک ریسرچ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہاں سے آپ کو چیزیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئیں گی. آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ جو ایک بیچ میں جو ایک مسنگ پوائنٹ رہ جاتا ہے نا, وہ جو سمجھ لے گلو رہ جاتی ہے جو ساری چیزوں کو جوڑتی ہے, یعنی کہ ایک سوسائٹی کے یا ایک عام لوگوں کے نظر سے جو ہے نا آپ جب دیکھتے ہو وہ سوشل میڈیا سے ہی مل سکتا ہے, مین اسٹریم سے نہیں مل سکتا. تو میرا وہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کبھی بھی اگر ایک پرسن سے بات سن رہے ہیں نا تو اس کا اپوزٹ نیریٹیو بھی سنیں, ایک تیسرا نیریٹیو بھی سنیں. تو اس طرح کر کے ہر ایک نیریٹیو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کا اپنا کیونکہ ورڈ پرسپیکٹیو کلیئر ہے تو آپ وہ اکارڈنگلی اس کے ساتھ میچ کر کے آپ دیکھ پائیں گے کہ اچھا یہ والا مجھے زیادہ میک سینس کر رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ ایک ہی سورس آف انفارمیشن لیتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے آپ بائسنس کے شکار رہیں گے. اس میں پتہ کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم نا ڈسکمفرٹ کو, ڈس لائکنیس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اوبویسلی ہم جب اپنے سے جس کی طرف بھی ہم بائسڈ ہیں اس کے اگینسٹ جو چیز آئے گی ہم اوبویسلی اس کو نہیں دیکھنا چاہیں گے. لیٹ سے وی آر پاکستانیز, ٹھیک ہے, لیٹ سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, اس میں ہمیں ہماری بائسنس کو ٹارگٹ کر کے یہ بھی بتایا جائے نا کہ کہیں پہ اگر پاکستان کہیں پہ تھوڑا سا ہوا بھی ہے
تو ہمیں وہ بتایا جائے کہ نہیں آپ نہیں ہوا, تو میں وہ زیادہ بلیو کروں گا کہ نہیں ہوا, بجائے کہ میں یہ بلیو کروں کہ ایکچوئل میں ہوا ہے. مجھے وہ ریئلٹی جاننی نہیں ہے, کیونکہ وہ میری نروز کو, میرے وہ جو انسیکیورٹیز ہیں اس کو ٹریگر کرے گی. تو اس کی وجہ سے, کو میرا ہٹ کر رہا ہے. میں نے دیکھا کہ اکثر جو پارٹیز ہیں, اب فرض کریں آپ کو پتا ہے پاکستان میں 2 میجر پارٹیز ہیں جن کا آپس میں کلیش رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اب میں نے دیکھا کہ جو ایک پارٹی کے لوگ ہیں وہ کچھ چینلز کو سنیں گے, ٹھیک ہے. اوبویسلی وہ چینلز ان پارٹیز کی پروکسیز ہیں, اور وہ صرف انہی چینلز کے ارد گرد رہیں گے. انہیں بھی پتہ بھی ہے, دونوں پارٹیز کو پتہ ہے کہ جو ہم چینل سن رہے ہیں وہ انہی پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دوسرے کی سائڈ نہیں سنیں گے, ٹھیک ہے. وہ اس لیے نہیں سنیں گے کیونکہ کوئی ڈسکمفرٹ ہے وہاں پہ شاید وہ ٹروتھ کے تھوڑا سا قریب ہوں, شاید وہ جو زیادہ میٹھا ان کو ادھر سے مل رہا ہے وہ تھوڑا سا نمک لیں گے تو بیلنس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. وہ نہیں کرتے لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اپنے نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ سرکلز بنائے ہوئے ہیں, جن سے ببلز بنائے ہوئے ہیں انفارمیشن کے, جس کے اور بائسز کے جس کے اندر, جس سے وہ باہر نہیں نکلتے. اور میں اگین شاید ہم نے اس ڈسکشن میں پہلے بھی ڈسکس کیا, اوپن مائنڈیڈنیس اور ایکسیپٹنگ آل دی ادر نیریٹیوز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اوپن مائنڈیڈنیس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر ایک نیریٹیو کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, بس آپ کمپیئر کر کے اپنی ریشنلٹی کے مطابق اس کو اکارڈنگلی ایکسیپٹ کریں اور اوپن مائنڈیڈ ہوں. اور اگر آپ خود, میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹ ہوں گے, تو آپ کی جو پرسنل آئیڈینٹیٹیز ہیں اور انسیکیورٹیز ہیں اور ساری چیزیں, اس سے خود آہستہ آہستہ ڈیٹیچ کرنا شروع کر دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ہر ایک اسپیکٹ سے ایپسٹمالوجی کو جو بیس تھی وہ انڈرسٹینڈ کر لی, اور شاید اب ہمیں اس کو اسی بات پہ کنکلوڈ کرنا ہوگا کہ سورس آف نالج کی جو بیس ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے, آپ کی اپنی ریشنلٹی ہے, لاجک ہے, علم کے ساتھ اونیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, ہمبلنیس ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر آپ کا اپنا جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتا ہے. انفارمیشن دنیا میں بھری پڑی ہے, وہ آپ کو ملتی رہے گی. آپ کو سب سے پہلے ہمارا اپنا رویہ جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کا ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, اس میں سب سے جو میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو اسٹوڈنٹ بننا ہے تو اس میں اوبویسلی آپ کے اپنے جو بلیوز ہیں وہ چیلنج ہوں گے, وہ آپ خود ہی کرو گے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو جو انسائٹس ملیں گی وہ اس کو آپ کو آنیسٹلی ٹیسٹ آؤٹ کرنا ہے, اپنے سارے سسٹمز, بلیف کے جو سسٹمز ہیں اس سے گزارنا ہے. اگر وہ کہیں پہ فٹ ہوتی ہے, کسی دوسری لائن کو ریموو کر کے وہیں پہ فٹ ہوتی ہے, تو آپ کو آنیسٹلی کرنا ہے اسے, بالکل, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے ایک ڈسکمفرٹ ہے, دوسرا آنیسٹی ہے, اور دوسرا ایک کنٹینیوز ایک ہسل ہے جو آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہو, ٹھیک ہے. یہ اتنی ایزی چیزیں نہیں ہیں, اور بہت ہارڈ ہے. ہاں, اور اس میں ہم سب کو نہ ہی جلد بازی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 4 سال کی ڈگری کرنی ہے یا آپ نے کوئی پیپر دینے ہیں جس کے لیے آپ نے بس جلدی جلدی رٹا لگایا اور جلدی جلدی مضمون تیار کیا, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے وہ ایک ورلڈ پرسپیکٹیو کی جو بات ہے, سم ٹائمز بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. پولیٹکس الگ ہے, سوشل جو سوسائٹی ہے, جو سوشل لائف ہے وہ الگ ہے, اس میں پھر پاور اور باقی چیزیں ساری ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. ہم تھوڑا سا جب پولیٹکس کو سیکھتے ہیں ہمیں پاور اور سوسائٹی کی بھی سمجھ آتی ہے, سوسائٹی پاور کو سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سبھی کو ریلیٹ کرتی ہیں. تو جو ہاں, تو اس سے جو ہمارا ورلڈ پرسپیکٹیو ہے وہاں سے بنتا ہے, وہاں سے ہمارے فلٹرز, وہاں سے ہماری جو آئیڈیالوجیز, وہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. پھر اس کو مزید جب ہم ڈیٹا مزید آتا ہے, ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو جو بھی لاسٹ میں نے بات کی, جیسے پاکستان میں 2 پارٹیز ہیں, وہ جسٹ اے کامن ایگزامپل, میں پولیٹکس کو ٹچ نہیں کر رہا, میرا اس پہ جانے کا ویسے بھی نہیں اتنا نہیں میں ہوتا. تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے اس بیریئر پہ خود آگے کھڑے ہوتی ہیں کہ اس طرف ڈسکمفرٹ ہے. تو ڈسکمفرٹ کو امبریز کرنا ہے آپ نے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ایک ایسا اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں کہ جو ایکچولی ٹروتھ پہ, جس کا نالج ٹروتھ پہ بیس کرتا ہے, نہ کہ صرف وہ اپنی لائک ڈس لائک اور لائکلینس پہ, ڈس لائکنیس اور لائکس پہ ریلائی کرے. اور ٹو بی آنیسٹ اس سے ہمارے جو پولیٹکس کے پرابلمز ہیں وہ ویسے ہی ریزولو ہو جائیں گے جو پچھلے 70 سال سے نہیں ہو رہے. جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب ہم ٹروتھ کے ساتھ اونیسٹ ہوں گے, میں نے جو شروع میں بات کی کہ دنیا کا سب سے بڑا فنڈامنٹل پرابلم جو ہے وہ ہم ٹروتھ کے ساتھ اونیسٹ نہیں ہیں. تو آئی تھنک اسی کے ساتھ ٹھیک ہے گائز, ہمیں اجازت دیں اسی کے ساتھ. آئی ہوپ آپ کو آج کی ڈسکشن میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کی سائڈ کو سمجھا, اور بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمیں نالج کے ساتھ کیسا ریلیشن بنانا ہے, اور کہاں پہ ہم نے خود کو چیلنج کرنا ہے, اور کیا ہمارے پاس چیزیں ہیں
یا ٹولز کہہ لیں، یا کس طرح ہم نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اپنے اس نالج کے سفر میں. ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. ہاں تو وہ آج ہم نے دیکھا. تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کومنٹس میں. ہمیں جو بھی ہماری یہاں پہ کچھ مسٹیکس ہیں یا کچھ آپ ایڈ آن کرنا چاہیں جو ہم نے باتیں کی ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. تو ٹھیک ہے گائز، پھر ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.